السلام علیکم. پاکستان ایکسپیرینس کی 4 سال کی جرنی میں ہم آج تک کراچی میں کسی کے پاس نہیں گئے, لیکن ایک ہی انسان ہے پورے پاکستان میں جس کے لیے ہمارے دل میں اتنا عزت اور احترام ہے کہ ہم 7 سمندر پار تو نہیں 7 دریا پار کم از کم کراچی سے جہلم آ گئے ہیں. ہمارے 4th ایئر اینیورسری پوڈ کاسٹ اسپیشل انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں وقت دیا. سر تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم جی. اللہ کا نام لے کے بے فکری کے ساتھ جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں. انشاءاللہ آپ کے کیمرے کا لینس اگر اس کا بوجھ اٹھا سکا تو انشاءاللہ تعالی ہم تو بیان کر دیں. آتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیمرے کی آنکھ ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے, محتاط رہتے ہیں. سر میری کم عقلی ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یقیناً کئی چیزیں میں غلط سمجھاؤں گا, بٹ وضاحت اگر مل جائے تو سننے والوں کے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے. سر جتنا میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے, وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. حدیث کو سمجھنا ضروری ہے, لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ٹرانسلیشن والی بات کرتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن پہ مت جاؤ, رائے پہ مت جاؤ, ٹرانسلیشن پہ جاؤ, پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر ٹرانسلیشن بھی اوپینینیٹڈ ہوتی ہے. ان اوپینینیٹڈ ٹرانسلیشن کچھ نہیں ہوتی. مطلب اگر جورسپروڈنس میں ہم دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہے ایگزائل کرنا, اس کو اکثر لوگ مطلب نکالتے ہیں مار دینا. تو آپ بات بالکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صحیح کام ہو رہا ہے, سزا ہے, لیکن وہ سزا ایگزائل دینا ہے یا پھانسی دینا ہے, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھیں میرے بھائی, جو ہم ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو بنیاد ہے آپ کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کی. اگر اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو کسی دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انڈائریکٹلی ہم تک پہنچی ہوتی, جس طرح کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ اوریجنل ہیبرو لینگویج میں دنیا میں نہیں ہے, اس کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے, اور وہ بھی ترجمہ ہے اوریجنل کتاب کا, تو وہاں تو چانسز ہیں کہ 2 نمبری ہو جائے گی. قرآن اس عربی زبان کے اندر ہے جو زندہ زبان ہے. اس وقت بھی دنیا میں صرف 1.5 کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے. چلے مسلمان تو 2 نمبری کر سکتا ہے, آپ ایک کرسچن سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کو کسی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی اپنی زبان ہے جس طرح ہمارے لیے اردو یا پنجابی ہے. اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھنا ہے. حدیث کی عربی لنگوسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے, قرآن بہت آسان عربی زبان میں, روشن زبان کے اندر. اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹلیکچوئل مثال دیتا ہوں کہ آج اگر BBC اور CNN کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی, کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور معنی لیتا ہے, اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے, اور ملیشین اور لیتا ہے, اور پاکستانی اور لیتا ہے؟ ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ جی ترجمے مختلف ہو گئے؟ بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, فہم میں نہیں ہو سکتا. ناٹ ایٹ آل. آج اگر 10 MA انگلش صحابہ کرام بھی آ جائیں جن کی نیٹو لینگویج عربک ہو اور انگلش انہوں نے سیکھی ہو, ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نا اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو, ساروں کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فہم ایک ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے. تو تینوں جملے بالکل درست ہیں اپنی اپنی جگہ. جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو بالمفہوم ہو رہی ہوتی ہے. ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری لائن لکھنی پڑتی ہے. اسی لیے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں, آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے, اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگوسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھا ہے. پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے ماڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے. مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کے حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں, تو کیا یہ شرک ہے؟ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اسباب میں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ
اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے. جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں. اب یہ اتنا لمبا جملہ, یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بالمفہوم ہے, کیونکہ گمراہی پھیل چکی ہے. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا. ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ رزلٹ نہ نکالیں, اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے. تو سر ہم جو مسلمان ہیں, اب میں عربک لنگوسٹک میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, پھر بھی مجھے کسی نہ کسی بابے کے ریلائی کرنا ہوگا نا, جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, مجھے تو عربی نہیں آتی, میں اس کے اینک سے نہیں دیکھ رہا. پھر نہیں تو آپ کسی غیر مسلم بابے کی اینک سے دیکھ لیں, کوئی مسئلہ کسی نہ کسی بابے کو تو نہیں تو لے لیں. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپرٹس کو نہیں پوچھنا, ہم ایکسپرٹ سے ہی آپ نے رائے لینی ہے, لیکن ایکسپرٹ سے یہ رائے نہیں لینی کہ آپ کیا کہتے ہیں. ٹرانسلیشن میں وہ نہیں انوالو ہوتا. ٹرانسلیشن میں اگر وہ ڈنڈی مارے گا نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بک کی ٹرانسلیشن, قرآن کی تو اس وقت 100 سے زیادہ لینگویجز میں ہو چکی ہے, صرف اردو زبان میں درجنوں تراجم ہے. آپ 5-6 تراجم اٹھائیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ 8-9 بندے ایک ترجمہ کر رہے ہیں, اچانک ایک بندے نے آ کے بیچ میں پخ چھوڑ دی ہے, اور پھر کسی اور آیت میں 8-9 بندے کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں اور کسی دوسرے نے آگے پخ چھوڑ دی. وہ پتہ چل جائے گا, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. عربی زندہ زبان ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ عربی آج تک زندہ ہے. اور یہ جو آپ کو پبلک میں مشہور کیا ہوا نا انہوں نے کہ قرآن کی عربک اور ہے اور اسٹیبلش عربک اور ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ تو میرے بھائی ہر زمانے میں نئی وکیبلری ایڈ ہوتی ہے. یعنی انٹرنیٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا, حدیث میں تو نہیں ملے گا, وہ آج کے دور کی چیز ہے, اس کے لیے اس طریقے سے نام کوئی رکھا جائے گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عربک چینج ہو گئی ہے. چینج تب ہوگی جب پراپوزیشنز چینج ہو جائے, وہ تو آج بھی وہی ہیں. بیسک جو گفتگو کے انداز میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج بھی وہی ہیں. آپ عربیوں سے پوچھ لیں کیا قرآن کی عربی اور اس عربی میں فرق ہے, وہ کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ لفظوں کے چناؤ میں اکثر فلسفہ بدل جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کرتا ہے کبھی ایگزامپل دیا, اکثر ہم جب خدا کو امیجن کرتے ہیں ہم جینڈر لیس کرتے ہیں, لیکن اکثر ان کو مرد بنا کر بتایا جاتا ہے یا کرتا کیا جاتا ہے. اس طرح اگر سورہ نساء کی ایگزامپل ہے, اس میں پاکستان کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بیوی کو مارنے کا حق ہے, جبکہ مفتی تقی عثمانی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ٹو بیٹ دیم. بٹ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں, ٹو گو اوے, ہم ان کو دور بھیج سکتے ہیں. تو وہ ٹو بیٹ دیم سے, اب ویسے تو لفظوں کا ہے فرق, ایک پورا فلسفہ نکال دیتے ہیں کہ اچھا جی مرد حاکم ہے, پھر وہ عورت پہ ظلم بھی کر سکتا ہے, عورت کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ ایک پوری فلسفی بنا دیتے ہیں اراؤنڈ دیٹ ورڈ چوائس. آپ نے یہ 2 سوال اکٹھے کر دیے, اس کو الگ الگ کریں. وہ جو پہلے والا پورشن تھا اس کو الگ کریں, اس کو میں بعد میں ٹچ کرتا ہوں. پہلی بات آپ نے کیا پوچھی تھی, جو یہ سٹارٹ کیا تھا آپ نے کوسچن؟ میں نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن سے اکثر لوگ فلسفی ڈرائیو کر لیتے ہیں لفظوں کے چناؤ سے. اس میں پہلی جو مثال آپ نے کیا دی تھی, یہ تو آپ نے دوسری مثال دی نا عورتوں کو بیٹ کرنے والی, اس سے پہلے آپ نے کیا ذکر کیا تھا؟ کرتا, کہ جینڈر اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں. اب یہیں پہ رک جائیں, مجھے بتائیں دنیا میں کس مسلمان کا یا ایون نان مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے؟ کسی کا نہیں ہے. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جینڈر ہے. کانسیپٹ کلیئر ہے. اچھا, اب میل اور فیمیل کے اعتبار سے میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, تیسرا تو کوئی سیگا موجود ہی نہیں ہے نا, ہم کیسے کریں؟ میل کا سیگا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میل بہرحال ڈومیننسی کا ایک سیگا ہے. عربی لنگوسٹک میں بھی ڈومیننٹ چیز کے لیے میل کا سیگا استعمال ہوتا تھا, اور آج بھی دنیا میں ڈومیننسی مانی جاتی ہے. بھلے کوئی کہے کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں, میں تو کہتا ہوں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں کیونکہ وہ پسا ہوا طبقہ ہے. لیکن یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جسم کے پوائنٹ آف ویو سے. اس طرح جب خاندانی ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, اس کا حاکم اللہ نے بنایا ہے مرد کو. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پہ حاکم بنایا ہے. تو چونکہ حاکمیت کا تصور اللہ کا بھی ہے تو بہتر سیگا یہی ہو سکتا تھا. باقی آپ نے جو کہا کرتے ہیں, تو شستہ اردو کے اندر آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی, ہم گئے تھے ہم نے پان لیا تو ہم آپ کو سنگولر ہی سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو آپ بھی کہتے ہیں. ہاں, آپ اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں تب بھی آپ کو ہم سنگولر کے سیگے سے ہی خطاب کریں گے.
ہم جو آپ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڈ ایک سے زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہنشاہیت کے اظہار کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا. اسی طریقے سے مرد چونکہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اس لیے قرآن میں مذکر کے صیغے خدا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مونس کے صیغوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی جینڈر نہیں، فرشتے. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی. پٹھان شاید کوئی کہہ دے آتی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں آتے تھے یا آتا تھا. حالانکہ فرشتوں کا جینڈر نہیں، ان میں بھی فیمیل اور میل والا چکر نہیں، لیکن ہم ان کو میل کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں. تو یہ لنگوسٹک میں اسٹیبلش چیز ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب آپ دوسرا سوال کریں. سورہ النساء کی اسپیسیفک ایگزامپل جو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ٹو بیٹ دیم اور ٹو سینڈ ہر اوے ایک بڑی ڈبیٹ ہے ان چیزوں میں. تو ویسے تو لفظوں کا چناؤ ہی ہے، لیکن اس سے لوگ فلسفے آخذ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلسفی بن جاتی ہے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں، فتووں کو دیکھیں ہسٹوریکلی، تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہیں جس طرح پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جسٹ بیسڈ آن اسپیسیفک ورڈ چوائس. نہیں، اس کی وجہ سے نہیں بنایا. اچھا، قرآن میں جو ڈائریکٹ حکم لکھے ہوئے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں، تو قرآن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. مجھے پہلی دفعہ حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سورہ النساء میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے. مارنا تو ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو، وہ الگ سے پہلے یہ آیا کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو. اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر سورہ النساء کے اندر، وہ سب نے ترجمہ مارنا ہی کیا ہے. جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے، وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے. اب مارنا کیا ہے؟ مارنے سے مراد یہ والا مارنا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس میں اور بات کی ہے کہ اگر کسی کا خاوند مسچیف کر رہا ہے، وہ بیوی بھی مارے اسے، ایک ہاتھ لگا دے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے دانت توڑ دے، ٹھیک ہے، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. بچوں کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا بہت کان کھینچ لینا، تھوڑا بہت مارنا، اس سے مراد وہ مارنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جسم توڑ کے رکھ دینا. اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے، اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خام خواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں مارنے کی بات نہیں کرتا، مارنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے. اب جو عورت اگنورنس میں ایک بدکاری کر بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت. ہاں، اگر اس کے ساتھ بالجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا. اس طرح میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری ہوئی ہے اور اس میں الفاظ ہے صراحتاً بے حیائی پر اتر آئے، تو مجھے بتائے بے حیائی کون برداشت کرے گا؟ آج گورا بھی جب شادی کر لیتا ہے نا تو نہ عورت مرد کی بے وفائی برداشت کرتی ہے اور نہ مرد عورت کو، قتل کر دیتے ہیں. یہ اسلام نے بڑا رحم کیا کہ قتل نہیں کرنا بھائی، زیادہ سے زیادہ سرزنش کرنی ہے، بستر سے الگ کرنا ہے، کیونکہ عورت کو ایک بڑا تکبر ہوتا ہے کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کچھ دن کے لیے عورت کو بستر سے الگ کریں، اس کے بعد بھی نہ مانے تو ماریں. یعنی یہ اسلام نے بجائے یہ کہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں طلاق دے کے اور معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے، اس میں یہ ایک چھوٹا سا سلوشن رکھا ہے. اس میں مارنا پیٹنا وہ نہیں جو یہ چولہے پھٹتے ہیں، چہرے پہ نشانات پڑتے ہیں، اس کی پوری تفصیل آئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ بھی نہیں آپ نے مارنا. بخاری مسلم حدیث ہے کوئی شخص چہرے پہ کسی کو نہ مارے. تو یہ مارنا جو ہے یہ ایک صرف تنبیہ کے طور پر ہے، کسی کے کان کھینچ دیے، کسی کو ہلکا سا یوں لگا دیے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو سر اس میں انٹرنیشنل اسلامک کاؤنسل آف فقہ ہے، ان کی ایک رولنگ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جی میں بھی یہی کہتا ہوں. آٹومن امپائر کا 7ویں سینچری کا فتویٰ ہے السعود کا کہ اگر میاں نے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، نکاح کو نہیں لکھا سر ہے ان کا فتویٰ. نہیں، غلط ہے، ہم نہیں فتوے کو بات ہے، یہ سب غلط ہے. نہیں غلط ہے، ظاہر ہے. دیکھیں ابن رشد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ آئیں اور اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھیں تب بھی آپ مار نہیں سکتے، آپ ڈیورس کر سکتے. تو کس نے کہا کہ مار دیں؟ یہ سب غلط نہیں، مطلب قتل نہیں، آپ فزیکلی بھی نہیں مار سکتے. یہ ان کا ابن رشد، یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بدکاری والا ایلیمنٹ آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کے بعد تو بخاری مسلم میں ہے کہ طلاق کروا دی جائے گی، لیان والا معاملہ ہوگا. تو بالکل نہیں مارنا چاہیے. آپ کی وہ اب بیوی نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، نہ اسے قتل کریں گے، نہ اسلام میں آنر کلنگ ہے، ہم نہیں مانتے. جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی، ہم نہیں مانتے اس وائلنس کو. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے.
لیکن میاں بیوی میں اگر یہ والے تھوڑے سے معاملات ہیں سرزنش کے طور پہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک ہے, اور وہ یہ والا وائلنس نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا سا مار لیتی ہے, یہ وہ والا مارنا ہے, یہ دوسرے والا مارنا نہیں ہے. اور یہ ہم کو کسی کو ترغیب نہیں دلا رہے میرے بھائی. میری شادی کو آلموسٹ یعنی آپ سمجھ لیں 17-18 سال ہونے والے ہیں, تو میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا, نہ اس نے مجھے کبھی مارا. سر اس میں سنت میں بھی کوئی واقعہ نہیں آتا نا؟ نہیں آتا نا, وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے. نہیں ہمیں تو ان کو فالو اس میں تو آیا, اور میرے خیال سے الترمذی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ he is best among you who is best to his wives. جی بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ہمیں سیرت تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ نہیں بالکل یہ اسی کو فالو کرنا چاہیے, یہاں تک نوبت آنی ہی نہیں چاہیے. تو سر اسی اگر ہم پس منظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے تو جنسی زیادتی جو ہے بیوی کے اوپر اس کو کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے حد تک جب عورت کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ اس کو مرد کی اگر شکل نہ پسند آئے یا جنسی پرفارمنس پوری مرد نہ کر سکے تو عورت کے پاس, اگر میں غلط ہوں تو پلیز اصلاح کیجیے, حق ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے. تو اس زمرے میں جب اس کے پاس اتنا حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے, ان وجہوں پہ جن کو ہم شاید امپورٹنٹ نہ سمجھیں کہ جی بدصورت ہے, اس پہ بھی ہمیں واقع نظر آتے ہیں, اگر میں غلط ہوں اگین اصلاح کیجیے, پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جنسی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اگر بیوی کے پاس چھوڑنے کا اتنا حق ہے تو وہ کیوں ہر رات اتنا ظلم برداشت کرے گی؟ نہ کرے, کس نے کہا ہے؟ اس کا رائٹ ہے. میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ جو عورتیں پورا دن مشقت اٹھاتی ہیں, پوری فیملی کو سنبھالتی ہیں, ایک بیمار عورت اپنے خاوند اور بچوں کو سنبھال لیتی ہے, لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. یہ تو ایک المیہ ہے اس معاشرے کا. مرد بیمار ہو جائے, ایک عورت پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے, عورت بیمار ہو جائے تو مرد اسے طلاق دے کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے کسی کا خامند فوت ہو جاتا ہے, یہ معاشرہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا, اور مرد جو ہے وہ اسی دن رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں. اور وہ ترغیب کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ مرد کو اکوموڈیٹ کرے عورت, اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. پھر اس قسم کے مرد پھر چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں یا بدکاری کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, باقی معاملات ہوتے ہیں. اس میں ایک عورت اگر اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تو کرے, اسے ترغیب دلائی گئی ہے. یہ اس کے اوپر اس اعتبار سے obligatory نہیں ہے کہ وہ یعنی اس پورے سسٹم میں اسے اگر کسی تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ زبردستی اکوموڈیٹ کرے. اور میرا خیال ہے مرد و عورت کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہونی چاہیے. اور ظاہر اب میں کیمرے میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا, اگر عورت مرد کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے نا, تو مرد بھی اس کے بعد پھر خاری کاٹتا ہے, اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے سپیس دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زیادتی ہوتی ہے مجبوراً جبراً, جی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی, نہیں کرنی چاہیے, اجازت نہیں ہے. نہیں اجازت نہیں ہے, غلط ہے اس میں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے. سر اس میں طلاق کا بھی کیونکہ ذکر آ چکا ہے, ایک جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے, اگر میں غلط ہوں تو ہر دفعہ اصلاح میری ضرور کیجیے گا, اس میں اصلاح کروانے ہی آیا ہوں, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ, آپ کو لگتا ہے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے, کوئی مرد کے حقوق کی بھی بات کریں. سر آج تک کوئی آیا نہیں تھا تو میں یہاں سے کہوں صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے. نہیں سر, ڈیورس جو ہے وہ دونوں طرف آپ کا بھی اس پہ بیان ہے کہ جو مرد جان بوجھ کر کہ جی 90 دن آپ کو دیے میں تو 80 دن میں ٹارچر کرنے کے لیے غلط کر رہے ہیں, غلط نیتی سے وہ کرے, اس چیز کو ہم سائڈ پہ رکھیں. نہیں اچھی بات ہے, میں تو محظوظ ہو رہا ہوں کہ جی چلیں کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو حلال کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند ان کو ڈیورس ہے. مجھے تو اس کی اوتھینٹک ٹریڈیشن ایک دفعہ ملی بھی نہیں. اگر نہیں, ابو داؤد کے اندر ہے, صحیح حدیث ہے. حلال کیوں کی ہے, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بعض کا جینون کوئی ایشو ہو سکتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نامرد ہے, تو عورت کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے نا. تو کیا وہ راستہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے طلاق والا؟ ایک یہ ہے کہ خامد قتل ہی کر دے اپنی بیوی کو, ایک یہ ہے کہ وہ عورت کھلا لے کے سائڈ پہ ہو جائے, اتنا وہ ظلم کرنے والا ہے. تو طلاق کا راستہ صرف اجازت کے طور پر رکھا ہوا ہے, نہ کہ یہ کہ طلاق دی جائے. اس لیے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندیدہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد و عورت کی آپس میں علیحدگی ہو. لیکن اگر جینون کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ قرآن میں ہے, اگر کوئی جینون کیس ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر علیحدگی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ اسے کوئی اچھی اور بیوی دے دے گا, اس سے اچھا
مرد دے دے گا. لیکن ڈسکریج اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا معاملہ نہ ہو. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ جب میٹنگ کرتا ہے تو اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے, کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں برائی کرائی فلاں کروائی, وہ خوش نہیں ہوتا. جب کوئی چیلا آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے, تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانی نظام ٹوٹے. اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاندانی نظام ہے, کیونکہ اسی سے آگے تربیت والا معاملہ ہونا ہے. تو اس لیے کہا گیا, دیکھیں کہ طلاق جائز تھی, وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا کہ آخری درجے تک کمپرومائز کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اس کے ساتھ کمپرومائز کرو. ظاہر ہے کہ عورتوں کی زبان کا ایشو تو ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہائپر بھی ذرا جلدی ہو جاتی ہیں, مرد میں برداشت زیادہ ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, بٹ میں پریشان ہوا. نہیں, آپ شادی شدہ ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا, آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ والے ٹاپک عورتوں پر ہے تو مرد میں برداشت کیسے ہے. یہ شادی شدہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑتی کہ ادھر کیا باتیں کر رہا تھا, ادھر کیا کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ شادی شدہ لائف میں آئیں گے نا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی تھوڑی مختلف ہے. جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں, کچھ چیزیں اللہ نے بلٹ ان انسان کے اندر کمزوریاں ڈال دی ہوئی ہیں. شادی کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی ہونا چاہیے. عورت کے پاس ہو تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے, کیونکہ عورتوں کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز کر جاتا ہے. بٹ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ جو نکاح نامہ پہ کاٹتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں. نہیں, اللہ نے کوئی نہیں دیا ہوا. اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا اور خلا کا. خلا کا عورت کو دیا ہے, اور اس کے لیے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے گی. نکاح نامہ میں وہ جو کاٹتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کون سا نکاح نامہ میں کیا کاٹتے ہیں؟ نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے سنی سنائی بات ہے. آپ کو لگتا ہے میرا اراؤنڈ بھی کسی کی شادی نہیں, مجھے بتائیں نا نکاح نامے پہ اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. دوستوں کو تو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے, خود نہیں چڑھا. اچھا, نہیں سولی پہ نہیں چڑھنا, یہ آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی. ابھی آپ کو اس دنیا کے وہ تلخ حقائق نہیں پتا, ان کا 10% ہی پتا ہے جو شادی کے بعد آپ کے اوپر آشکار ہوں گے. سب سے بڑی چیز کہ آپ کے ماں باپ کی جو خامی ہے نا وہ آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گی. زندگی میں آپ کو کبھی ماں باپ کی خامیوں کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی شادی نہ ہو, کیونکہ جب ان کی امپائر شیئر ہوگی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا, خامیوں کا بھی اور خوبیوں کا بھی, کہ میرے ماں باپ واقعی کمپرومائزنگ ہے اس معاملے میں, جو ان کے اسپیکٹ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے تھے. تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی. تو ابھی بہت کچھ ہے, پھر رشتہ داریاں اور پھر آگے معاملات. تو یہ باتیں پھر میں شادی جی میرا خیال ہے آپ پھر آ کے کرتا ہوں. جو ٹرانسلیشن کی ہم بات کر رہے تھے سر, اس میں ایک اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے پچھلے سوال بھی واپس لے لیتا. میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جا کے ڈائریکٹ نکاح ہی کروں. جی آپ نکاح کریں کے بعد. سر ایبروگیشن پرنسپل بھی ہے, وہ قرآن سمجھنے کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد میں آیات آئی ہیں اگر وہاں کہیں تضاد نظر آتا ہے تو وہ پرانی والی کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے, پرانی والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. بٹ بہت سارے جورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں یہ آنے والی ہے, تو وہ کیوں ایسی کوئی آیات دیں گے جو بعد میں انہوں نے نگیٹ کرنی ہے یا ایبروگیٹ کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں ایبروگیشن پرنسپل غلط ہے. یہ جورسپروڈنس میں ڈیبیٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ 5 ہی آیات ہیں جی جو منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی, اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے لیے تھی. یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ البقرہ میں ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں, کوئی نئی آیت لے آئیں, تو اس سے بہتر ہم آیت لے آئیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کو خود بیان فرما دیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا علم غیب کوئی چیلنج نہیں ہوتا. حالات و واقعات کے پوائنٹ آف ویو سے عرب کے اس معاشرے کے اندر پہلے سٹیج میں یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں, لیکن نقصان زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شراب کو اس وقت حلال سمجھتا تھا, نہیں, سٹیپ وائز الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا. تو ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کرنا فرض کیا سورۃ البقرہ میں, اور بعد میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی خود ڈویژن کر کے بتا دی کہ اس طریقے سے وراثت آٹومیٹیکلی ہوگی, اب وصیت کی ضرورت نہیں رہی. اسی طریقے سے پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا سورہ النساء کے اندر کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تو اسے اپنے گھر میں ہی رکھو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے, یعنی قید کر کے نہیں, یعنی مراد یہ کہ اسے یہ ایک, یہاں پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم نازل کر دے, اور وہ حکم بعد میں پھر سورہ نور میں نازل ہو گیا 100 کوڑوں کی سزا. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں ہے, احادیث میں بھی ہے, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے
ایک زمانہ تھا آپ آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو ریپیٹ کرتے تھے. پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور پھر آپ نے اس میں کھانا بھی کھایا, آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں کیا, اور صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ اب اس کا ناسخ حکم یہ ہے. یہ ناسخ و منسوخ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب یہ بھاری جملہ ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال ایک بڑا ہیوی قسم کا کیا تو اس پہ مجھے یہ جواب دینا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رولز کو خود توڑ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رولز کا قیدی بھی نہیں ہوں, میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ حکم دیا تھا, اب یہ حکم اٹھا لیا تمہارے سے, اب یہ حکم ہے. یہ والا ایک ایسپیکٹ بھی تو رکھنا تھا نا, اس کی وجہ سے ناسخ و منسوخ والا معاملہ آیا اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ جو لوگ بحثیں کرتے ہیں نا اس طرح کی, دو ایکسٹریم رویے اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ جو لوگ ناسخ و منسوخ کی آڑ لے کر لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں, تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ قرآن سے دور کر رہے ہیں لہٰذا ہم کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پھر اس کی وہ تعویل بھی بیان کر لیتے ہیں. وہ جو تعویل بیان کر رہے ہیں اینڈ رزلٹ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ الانفال کے اندر کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہے, پھر ساتھ یہ آیا کہ لیکن اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے. تو کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ وہ پہلے پتا تھا لیکن اس وقت واقعی ایک 10 پہ بھاری تھا. وہ مکے کے مسلمان تھے. جب مدینے میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ریشو پروپورشن پھر گر گیا. اس لیول کے تو نہیں تھے جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہوئی تھی. تو جب اوور آل تعداد آپ کی زیادہ ہو تو ریشو پروپورشن خود بخود گر جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. جب آپ کی آبادی بڑھے گی تو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو ہے اس ریشو پروپورشن سے تو نہیں بڑھ رہی. آج جو پی ایچ ڈیز ہیں, جس طریقے سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کہیں جی اتنے % پی ایچ ڈی ہیں, ہو سکتا ہے 10 سال بعد وہ پرسنٹیج گر جائے. حالانکہ پی ایچ ڈی زیادہ ہوں گے کوانٹٹی میں, لیکن ریشو پروپورشن گر جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے, اب ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہے. ٹھیک ہے, 1-2 کی نسبت آ گئی 1-10 سے. تو اب یہ بھی ناسخ و منسوخ ہے, لیکن اپنے اپنے وقت میں دونوں باتیں درست تھی. تو لہٰذا وہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی جزوی طور پر درست ہے کہ مختلف اوقات کے لیے احکامات تھے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ آج علماء یہ ڈیفائن کریں گے کہ قرآن و حدیث کو بھی ہم بدل کے کوئی اور نئی چیز بتائیں گے, تو وہ غلط ہوگی. سر اس میں بیسک رولز وہی رہیں گے. اس میں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے میں کسی ایجنڈا سے نہیں آیا. اچھا, اس میں ایک ایڈ کر دوں. مثلا میں اتنا اس معاملے میں کھلا ذہن رکھتا ہوں. اسلام نے کہا تھا نا کہ زنا کی سزا کے لیے 4 گواہ چاہیے. ٹھیک ہے, اب کئی علماء میری اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی وہ صحابہ کرام کو 3 گواہ بھی ملے تب بھی انہوں نے 4 پورے نہ ہونے پر الٹا انہی کو کوڑے لگوائے. ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ ریسورسز تھے. لیکن مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے اور آپ کے پاس ویڈیو آ جاتی ہے اور اس کا فرینزک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر کیا 4 گواہوں کی ضرورت رہے گی؟ سر اگر مجھ سے واقعی یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں, کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے آپ کی طرح اتنا اسلام نہیں پڑھا, اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہے سمجھنے کے لیے, قانون میں ہمیں پڑھنی پڑتی ہے, شیخ کمال الدین سے پڑھا تھا میں نے. اگر اس سے مفہوم نکالا جائے تو دنیا بھر میں پبلک فورنیکیشن لاز ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر پبلکلی کیا ہے, اتنا عام کیا ہے کہ 4 گواہ آرام سے دیکھ لیں. ورنہ تو اگر کوئی اپنے کمرے میں کر رہا ہے, انلیس کچھ ایک طرح کا پرورژن ہو, 4 لوگوں کو بٹھا کر اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں. تو میں نے تو ہمیشہ سے اسی طرح سمجھا تھا کہ یہ قانون پبلک زنا کے لیے کہ آپ اس طرح بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو سب یہی کہتے آرام سے دیکھ لیں. ہم نے کب کہا ہے کہ کسی نے اگر چھپ کر بدکاری کی ہے تو اسے سزا دی جائے گی؟ لیک ویڈیو پہ تو نہیں لگے گی نا وہ سزا, رائٹ؟ نہیں, لیک ویڈیو پہ اگر ایک بندہ آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے جی, پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک عورت جس کے ساتھ جبرن زیادتی ہوئی ہے, اس کے پاس کوئی گواہ نہیں اور ویڈیو لے آتی ہے, تو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے کیا؟ ہاں, لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے 4 گواہ, تو آپ ویڈیو پہ کیوں ایکٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اللہ کا رول نہیں بدلا, 100 کروڑوں کی سزا میں قرآن سے لوں گا. اس تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے وہ ماڈرن بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا وہ جو عمران والا کیس ہوا تھا قصور کے اندر, ملینز آف روپیز پاکستان کے لگے, پھر الٹیمیٹلی وہ ایک بندہ نکلا اس میں سے, وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے. تو ہم اس زینب قتل کیس جسے کہا جاتا ہے مشہور زمانہ, اس حد تک پہنچنے کے لیے کوئی ماڈرن ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ہم اجازت سمجھتے ہیں, وہ ذرائع اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ میرے اس انالیسس سے اگری کرتے ہیں کہ جو حد والا قانون ہے یا سزا ہے وہ پرائیویٹ زنا کے لیے نہیں, پبلک, لیکن جب پبلک ہو گیا تو پھر تو اس کے اوپر پبلک اپلائی ہونی چاہیے ڈیٹرنس کے لیے. تو سر اس میں وہ جو لوگ ویڈیوز بنا کر آج کل انفارچونیٹلی لیک کر رہے ہیں, ایک واقعہ اگر
تصدیق شدہ نہیں ہے تو وہ یہ بھی مجھے بتا دیجیے. حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چھلانگ مار کر, لوگ اندر شراب پی رہے تھے, اور بولا تم لوگ شراب پی رہے ہو, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ اندر کیسے آئے, دس واز ناٹ الاؤڈ. تو اگر آپ کسی کے ہوٹل کے کمرے میں کیمرہ ڈال رہے ہیں, isn't that akin to کہ آپ نہیں, ایسا کرنا نہیں چاہیے, ایسا کرنا نہیں چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بے حیائی کا اڈا چلا رہا ہے اور کوئی صحافی ان کے اس اڈے کو ایکسپوز کرے کہ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے, تو وہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہے. کاروباری اگر کوئی کر جی, کاروبار کی بات آج کل تو لوگ یہ نہیں, کاروبار ہے سرکار. کراچی گڑھ بنا ہوا ہے, نہیں کاروبار جی, فیصلہ آباد گڑھ بنا ہوا ہے, پہلے نمبر پہ آیا ہوا ہے فیصلہ آباد دنیا میں. ہاں, یہ ساری بے حیائی کی جو ویب سائٹس کھلی ہوئی آج کل تو لوگوں نے لٹرلی اس کو عام بنا دیا ہے. چلیں آپ لوگوں کو طریقے نہ بتائیں میرے بھائی, پہلے تو آپ اپنا نکاح کروائیں, پھر اس طرح کی بہکی باتیں کریں. اچھا سر, چلے پھر اس پہ رولز پہ آ جاتے ہیں. سر قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ میں حفاظت کروں گا, جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گے. حدیث میں ہمیں اکثر اوتھینٹک حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق بتائے بغیر لوگ حدیث پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, یا ہماری رسپانسبلٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے ہم جا کے سرچ کریں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط طریقے سے حدیث پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں, صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں جی اور اپنے زمانے کے ان بزرگوں کو انہوں نے کہا ہے جی, تو وہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں, میں ان کے نام نہیں لیتا, یقیناً ان کے زمانے کے جو لوگ جنہوں نے ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں وہ انہی کو کہہ رہے تھے. ان کا ہمارے زمانے میں جو لوگ کثرت کے ساتھ احادیث جمع کر رہے ہیں اور اس کا فرق نہیں کر رہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف, ایسے علماء وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا علمی روب جھاڑے کہ ہم نے اتنی حدیثیں جمع کر لی. انہوں نے کہا ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں میرے نزدیک. امام مسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں یہ ورڈکٹ دی کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں امت کا. تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ عالم نے اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ چھانٹی کر کے صحت کا خیال رکھ کے چیز بیان نہیں کر رہا, تو بھائی تجھے اس مسجد کے اوپر بٹھایا کیوں ہے؟ تیری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ تو بتا کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے. قرآن کے ساتھ تو ان کا شغف ہی کوئی نہیں ہے, قرآن تو یہ بیان ہی نہیں کرتے, نہ خود انہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہے نہ آگے یہ بیان کرتے ہیں. ان کو زیادہ قصے کہانیاں سنانے کا شوق ہے, قرآن سے بھی کوئی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور آدھی بات قرآن سے اٹھاتے ہیں اور آدھی خود بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں. مثلا عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا جی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی ہو گئی تھی بعد میں. واقعہ ہے, زلیخا کا نام موجود نہیں ہے قرآن کے اندر, اور یہ جو بعد میں آپ نے چیز جوڑ لی یہ بھی نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ سٹوریز قرآن کے ساتھ فٹ ان کر کے پبلک کو بچپن سے رٹاتے ہیں, اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. جی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے, اس کا جنت میں جانے کا ذکر کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ خود سے لوگوں نے چیزیں جوڑ لی ہوئی ہیں. اس طرح وہ پچھلے دنوں خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو آ گئی تھی, انہوں نے ایک بات کر دی اپنی, وہ اس میں خان صاحب سے زیادہ وہ لوگ قصوروار ہیں جن سے خان صاحب نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی کہیں بچپن میں. یہاں پہ کوئی بھی قول ذرے بھی لوگ قرآن و حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں, تو علماء کی ذمہ داری ہے. ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ظاہری بات ہے ہم سب عاشق رسول ہیں, اگر کوئی چیز کہتا ہے وہ حدیث ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. اس میں اسپیسیفکلی بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, اگر آپ کھل کے ذرا بتانا چاہیں, منصبتا نبی فقتلو یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے؟ جی ضعیف ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. تو انہوں نے تو اس کو ایک نعرہ بنا کے ایک پاپولر نیریٹو بنا دیا. بالکل جعلی روایت ہے, گالی تو میں نے اس کا پھر جواب دیا تھا کہ پھر حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو پھر جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دی ہیں دلوائیں, اپنی ڈاکٹرن میں کیا تم ان کی قبریں اکھاڑو گے یہ کہہ کے, یا چلے قبریں نہیں اکھاڑتے آج ان کو کہو گے کہ وہ واجب القتل تھے اور اسلام سے نکل چکے تھے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا یہ روایت جعلی ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے جی, میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, پوری دنیا دیکھ چکی ہے. اور جنرلی آپ جب کہتے ہیں جو تحریک لبیک پارٹی ہے یہ ختم نبوت کے لیے نہیں, یہ پالیٹکس کے لیے کرتی ہے, یہ جنرل نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ جو تحریک لبیک ہے یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. جی جی جی, ختم نبوت تحریک تب ہوگی جب یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ پہ بھی بولے گی. ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہیں بولتے, نجی محفلوں میں مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مانتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ بات کی نا تو ہمارے علماء خود ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی ایک جز پہ آپ کام کر رہے ہو اور وہ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہو. میرے نزدیک قادیانیوں کو بھی جینے کا حق ہے, لیکن آپ ان کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں, بجائے یہ کہ ان سے جینے کا حق آپ چھینیں. کیا آپ ان کو نوکریاں نہیں دیں گے؟ کیوں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے؟
ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو ایریا جہاں پہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا ہندو نوکری کر سکتے ہیں، کرسچن نوکری کر سکتے ہیں، قادیانی کیوں نہیں نوکری کر سکتے؟ ہے نا یہ مسئلہ. ہاں سینسٹیو ایریا میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم ان کو نہیں رکھیں گے. باقی تو یہ جتنی فیکٹریاں جو ان کی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ پھر بائیکاٹ والا معاملہ ہو جائے گا، تو وہ آپ ان کی ساری چیزیں تو استعمال کر رہے ہیں. ان کی پلیسز آف ورشپ توڑنا جائز ہے؟ نہیں توڑنی چاہیے. تو توڑتا بھی کوئی نہیں ہے. توڑتے تو ہیں. او نہیں، وہ یہ کہتے ہیں مینار نہ بنائیں، اس پہ مسجد نہ لکھیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ والا اختلاف ہے. لیکن اس کی آڑ میں بعض لوگ، یہ جہلم کے اندر بھی قادیانیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، کوئی نہیں توڑتا. وہ تھا کہ اس میں مسجد نہ لکھا جائے، چونکہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تو وہ بیت احمدیہ لکھتے ہیں. میں میرے میں ہو تو میں تو یہ بھی نہ لکھنے دوں. میں تو احمد لفظ کو ریگارڈ کرتا ہوں نبی الاسلام کے حوالے سے. بیت الحمد لکھتے ہیں. سر اس میں وہ اس وقت آپ سیکنڈ پوائنٹ دے رہے تھے تو میرا وہ سوال رہ گیا تھا. آپ ہی کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لونڈیوں کا معاملہ ہے وہ پرانا ہو گیا. تو جہاں تک میرا علم ہے وہ اجماع ہوا تھا کہ یہ چیز اب نہیں ہوگی. تو اگر ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کو اجماع کیسے ڈینائی کر سکتا ہے؟ اگر اس کی اجازت نہیں اجماع نہیں توڑا، آبسلیٹ ہو گیا، اب وہ ہوئے ہی نہیں دوبارہ. بٹ ہمیں اجازت تو ہونی چاہیے کانکیوبائنس کی. اگر اسلام میں دی ہوئی اجازت، وہ آبسلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آبسلیٹ اس لیے ہو گئی کہ اب وہ والے سارے معاملات ختم ہو چکے نا جی. وہ تو اس زمانے میں جب جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں جو عورتیں لڑنی آتی تھیں وہ جنگی قیدی بنائی جاتی تھی، اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین کی ایما کے اوپر انہیں تقسیم کیا جاتا تھا. میں آج بھی بات کروں گا، آج بھی اگر میدان جنگ میں عورت لڑنے کے لیے آئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تو دو آپشن ہے. ایک تو ہے اسے قتل کر دیا جائے، ظاہر ہے وہ قتل. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مرد قتل ہو اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کو لونڈیوں یا غلاموں کی شکل میں اپنی پرورش میں لیا جائے، اور اس حق کے ساتھ کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ گے، جو خود پیتے ہو وہ ان کو پلاؤ گے، اور ان کا مذہب بھی آپ جبرن تک جو ہے تبدیل نہیں کروا سکتے. تو دونوں میں سے کون سا آپشن درست تھا؟ اگلے لوگ تو جو ظلم کیا کرتے تھے یہ ایک آپشن رکھا گیا. چونکہ اب وہ سارے کا سارا وہ سسٹم یا بدل چکا ہے، آبسلیٹ ہو گیا. اچھا سر، ٹی ایل پی والا ڈسکشن ہو ہی رہا ہے تو ایک اور خطرناک جی کریں کر ہی لیتا ہوں. آپ نے کھل کر کہا ہے، آپ جب کہتے ہیں کہ 295C لا کا مسئلہ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ جس نظریے سے کہتے ہیں وہ نظریہ باقی سب سے الگ ہے. آپ اس نظریے سے کہتے ہیں کہ فورگیونیس کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے. آپ نے حد تک یہ بھی کہا کہ حنیف قریشی نے کہا تھا کہ اگر 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے ازیوم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے. حد تک یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف کیمپین چلا دی جاتی ہے. غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے. یہ جج کا کام ہے، اور جج بھی وہ جو ان بائزڈ ہو، جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے. آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو جج حرفن مولا تو نہیں ہوتا لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، ماسٹر آف نن لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی میڈیکل کا کیس آیا وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے کمپیٹنسی رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس طرح میرا خیال ہے کہ اگر ہم جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ سمجھ لے گا کہ یہ بکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارغ ہو جائیں گے. بالکل غلط ہے، یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں. حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے. بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی اگزامپل دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمی اسے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے. میں آپ کو بتاؤں، منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے مجھے ایک میڈم کی کال آئی اور وہ آفیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں. وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، گستاخی کرتی ہے. میں نے کہا کیا گستاخی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا 6 مہینے کے بعد تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کرتے؟ یہ حدیث بخاری مسلم میں. اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے. تو حضرت علی نے کہا کہ بس دیٹس آل، آپ مسجد میں جائیں، میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا.
اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے, انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی, اور پھر حضرت علی چڑھے, انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلک کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا, میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں, جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں. یہ حضرت علی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا, تو یہ بھی گستاخی ہوگی. میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن بکواس نہیں ہے, تو اللہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی مجنون نہیں ہے, اللہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی شاعر نہیں ہے, یعنی وہ ساری گالیاں ریپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہا ہے ایک ایک گالی کو ریپیٹ کر کے. تو کیا گستاخی کر رہا ہے بھائی؟ بات اسی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے. ان جاہلوں کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاخی بنا دیتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے, رسول اللہ اور حضرت ابو بکر. وہ 2 فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو. اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے؟ وہ تو ان کے پروفٹ ہیں, آقا ہیں. تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا کے ملو گے. یعنی حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر. اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے یہ کہتے ہیں اے کہ تو کیتا بھائی تنو چاہیے سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جا ملو گے. ان لوگوں کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے. پھر حضرت ابوبکر کیا خطبہ دے رہے ہیں, جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا, فرضی جملہ. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ الفاظ ہیں, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے, بجائے یہ کہ کوئی محفل صلاۃ و سلام ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا. لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرا ہے, آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے. اور طاہر القادری صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے, نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو وہ حضرت ابوبکر کو کہہ رہا تھا ابوبکر تو مر جا. تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. او یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا, وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے, جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے, یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ جیزس کرائسٹ کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مان لو, کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی ہے. سر آپ کے پہلے سوال سے ایک سوال تھا, بٹ اس کی صرف قانون کا میں اسپیسیفک ہونے کے, آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلاسفیمی ہے, بٹ ایز پر اسلامک لا اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو معافی ہے؟ جی معافی کیوں نہیں. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70, اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. فساد فی الارض کرنے والے کی سزا ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے, اور یہ کرتے ہیں. میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا, عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی علیہ السلام کی, انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا, یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجب القتل ہے, سب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو. کیوں بھائی, وڈا بندہ کرے تے توبہ کرو, نکاح کرے تے وڑ دیو. ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم منسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے, اے جی ایک رجوع ریکارڈ کران جی توبہ کرن, اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ہاں یہ بالکل بےایمانی کر رہے ہیں, بڑوں سے ہی ڈرتے ہیں, ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں. سنس اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کریں. تو حنفی لا میں نان مسلم میں تو بلاسفیمی اپلائی نہیں ہوتی, رائٹ؟ جی. تو ہم تو کرتے تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخی رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی. امام حنیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی تھی نا, تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھرے تھے. ایون حنیف قریشی کی بعد میں تو کلیریفیکیشن, حنیف قریشی صاحب تو پھر بالکل ہی وہ تو اور طرف, وہ سزا کے منکر نہیں ہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی, ممتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا, میرا کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن مجھ سے شہباز شریف کو کرنے چاہیے,
یہ کوشچن مجھ سے چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو کرنے چاہیے جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے. آپ ایک علمی ڈسکشن، علمی شاوت اپنی پوری کر رہے ہیں، ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. یہ بڑوں کے فیصلے، ہم ورڈکٹ دے رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ 295C کے اندر یہ شک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے. یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے. اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کیٹاگوریکل ڈینائی کر دے اپنی گستاخی کا، اور اس نے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تو اس کی بات مانی جائے گی. اور یہی ہے اسلام کی فقہ میں بھی. مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاخی کا سوچ سکتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے نا. تو آپ کی نظر میں وہ گستاخی ہے نا، اس کی نظر میں تو نہیں ہے. اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ذلیل کہا عبداللہ ابن ابی نے، اور اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے. پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. لیکن اس کا جو گستاخانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کی جو نقل کفر نہ باشد ہوتا ہے. جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے، جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں. یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دینا نبی بشر تھے، انسان تھے ہماری طرح کے، تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ میں اسپیشی کی بات کر رہا ہوں. جو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. انسان ہے اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے. اب اسپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں نا، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کتنا تختہ مشق بنا کے رکھا اہل حدیث کو، وہابی کہہ کے گالی دی اور کیا کچھ کیا. جی وہابی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے. اور ظالموں تم لوگوں نے تو 3 اور 4 صدی ہجری کے بابوں کو اپنا نبی مانا ہوا ہے، بغیر نبی کیے ہوئے اماموں کو. اہل حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے. ان کو تم عشق رسول سکھاؤ گے. سب سے بڑے گستاخ ہو جنہوں نے اماموں کو اپنا باپ بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی. انہوں نے اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی حنبلی کہتے ہیں، محمدی نہیں کہتے. اور اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں. اللہ کے بندوں، وہ تو تمہارے بابوں کو کوئی شے نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ، تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ؟ یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان ہونے میں ہماری طرح ہے، ان کو خدا نہ بناؤ. یہ تو حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں. سر آپ نے بھی کیلس کی ڈس ایگریمنٹ کی بات کی تھی. ہم مسلم ورلڈ میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی آمریت بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک خیال لوگوں نے عام کر دیا ہے کہ ڈیموکریسی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. آپ جب مثالیں دیتے ہیں، آپ ہی سے سیکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں، کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ میجورٹی ڈیسیجن پہ جاتے تھے. اب ہم تو کہیں وہ پروفٹ ہیں، ان کو وحی آ رہی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جب میجورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے؟ جی ڈیموکریسی ہے، کون کہتا نہیں ہے؟ قرآن میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ہم تو کہتے ہیں ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی سے یہ اختلاف ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ڈیموکریسی نہیں کرے گی، وہ اللہ کرے گا. اور یہ جو آپ نے ڈس ایگریمنٹ کی بات کی ہے وہ ان معاملات میں ہوتا تھا جس میں نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے. جہاں پہ اللہ کی وحی آ جاتی تھی نا، وہاں پہ نبی علیہ السلام بھی اپنے مشورے سے دستبردار ہو جاتے تھے. یہ میں بڑی بھاری مثال دے رہا ہوں، صحابہ کو تو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا. قرآن میں ہے کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تمہیں عذاب دیا جاتا، یہ تم نے کیوں ڈیسیژن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی اسے ریوزٹ کرتے تھے صحابہ کا جب وہی. لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی وہاں آپ میجورٹی کی رائے کو آپ پریفر کرتے تھے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کے قریب چند لوگ تھے جن سے آپ مشورہ کرتے تھے، بھائی وہ چند لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے. جس طرح ہم ایک MNA بنا کے جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو پورے جیلم کا نمائندہ ہوتا ہے، پورے لاہور کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. تو وہاں قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پورے قبیلے کے ہوتے تھے، وہ ساروں کی ہی رائے شمار کی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ اس وقت قبیلے کا سردار اس طرح سفارش سے اور پیسے سے نہیں بنتا تھا، واقعی وہ ڈیزرو کرتا تھا. تو اسلام میں ڈیموکریسی ہے. جس ڈیموکریسی کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں وہ ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کثرت رائے یہ ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو، اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ہاں جس سے میں نے مثال دی تھی کہ افطار کے اندر آپ نے جامع شیری دینا ہے، روح افزا دینا ہے، یا کھجور سے یا سادہ پانی سے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی. لیکن شراب سے سرو کروایا جائے یا پانی سے، اس میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی. شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسے اللہ نے حرام کر دیا.
سر آپ نے کیونکہ یہ ایگزامپل دی, آپ اکثر تلخ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو بابا ہیں اور ان کی کچھ واقعہ آپ بتاتے ہیں جو انہوں نے خود کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں شلواروں کے بارے میں, کیا آپ واقعی انسینویشن وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعلقات تھے ان لوگوں کے, بابوں کے؟ کون سے تعلقات؟ آپ نے بتایا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں کہ شلوار گیلی ہو گئی تھی, تو اگر اتنا لکھا ہوا ہے تو آگے اور کیا کیا ہوا؟ نہیں یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ میں تو خود حیران ہوں یار, نہیں یہ لفظ نہیں میں نے استعمال کیے تھے, میں نے یہ استعمال کیا. وہ پیر شلوار شاہ ایک اور معاملہ تھا. آپ نے کہا اتنا تو لکھا ہے تو سوچو آگے کیا ہوا. ہاں میں نے سوچ لیا. نہیں یہ بات اور ہے. اچھا یہ بات غلط مفہوم. ہاں نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا. میں نے دیکھیں آپ ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا دیں گے, ٹھیک ہے نا. جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دربار ہے مادھو لال حسین, تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہے بریلوی فرقے کے لوگ, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا, اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے. تو وہ تو مانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. اچھا سر, تو اگر ہم کہتے ہیں, مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ایک نامحرم مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا, شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے شادی کی صورت, شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں, یہ اس عشق کے اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ناجائز تعلقات میں تک, اسی لیے پھر خدا تک پہنچے بھی نہیں نا. اس میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح خدا نے بہت آسان کیا اور ہم نے مشکل کر دیا؟ اس میں ایک میرا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا. میں شیخ کمال الدین نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو لوگ اگر نیت کر لیں نکاح کی, بھلے اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے. پھر میں آپ کا بیان سن رہا تھا, آپ نے بولا جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح تصور نہیں کیا جاتا. میں نے اپنے دماغ میں جس طرح ریکنسائل کی یہ بات, تو اگر غلط ہے تو بتائیے. یہ جس شیخ کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں, آپ اس طرح نام لے رہے ہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے, ہم جو بھی بتا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں. کہ اگر یہ پاسبلٹی نہ ہو, اگر آپ صحرا میں ہو, اگر گواہ یار یہ تو اسی طریقے سے ایک صحرا میں 12 بندے ہیں, 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کروائے گا؟ تو اس میں واٹس ایپ کر کے پوچھ لیجیے گا, میں کوئی امام نامزد کر دوں گا. اسی طرح سمجھا کہ اگر پاسبلٹیز نہ ہو تو وہ نکاح کنسیڈر. دیکھیں اسلام میں یہ چیز بڑی ایک کنڈیم کی گئی ہے کہ آپ فرضی کیسز بنا کے پوچھیں. یہ آپ سائنس میں فلسفے میں تو ضرور کرتے رہے. کویسچن ہے کہ اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اعلانیہ ہونا چاہیے, ڈکلیئر ہو کے مرد و عورت ہے, ورنہ ادروائز نامحرم مرد و عورت اگر ہم آپ کو تصور کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہی قانون آپ کے اوپر اپلائی ہوگا. ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر وہ عورت بھگا کے لائے ہوئے ہیں یا عورت آپ کو بھگا کے لے آئی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, بالرضا ہے یا بالجبر ہے, ہمیں کیا پتا ہے. تو اس کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے نا. دیکھیں جو آئلی قوانین ہے, جو خاندانی نظام سے تعلق رکھنے والے قوانین ہیں, یہ آپ کو الہامی کتابیں بتائیں گی. ٹریفک کے قوانین آپ کو الہامی کتابیں نہیں بتائیں گی, ٹھیک ہے. ہاں ان پرنسپل یہ بتائیں گے جو پہلے آیا اس کا پہلا حق ہے. تو ٹریفک قانون بھی اسی کے اوپر ہے کہ جو اشارے کے سب سے قریب کھڑا ہوا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ آئے, یہ نہیں کہ پیچھے سے لا کے تو آپ مخالف سمت میں آ کے بیچ میں کھڑی کر دیں. تو ان پرنسپل تو موجود ہے. باقی ٹریفک قوانین تو آپ نہیں بنانے, وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ گرین کلر رکھنا چاہتے ہیں, بلو رکھنا چاہتے ہیں, بلو ورسز ریڈ رکھ لیں یا گرین ورسز یلو رکھ لیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ان پرنسپل انصاف, عدل, برابری, ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. سر اس میں اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اگر کوئی اور ایریا کا بھی ایکسپرٹیز ہو, کوئی فزسسٹ ہو, تو اس کی رائے رد کر دیتے ہیں. آج ہی آپ ایگزامپل دے رہے تھے, آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی ایگزامپل دی ہے فصل والی, کہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود کہا کہ جس ایریا میری ایکسپرٹیز نہیں آپ اپنی سنو. جی بالکل صحیح. مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے وہ نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے فزیکلی, اس سے ذرا اچھی, اور وہ آج تک وہ طریقہ چل رہا ہے. بلکہ آپ یہ اگر کھجور کا پودا دیکھیں, وہ چھوٹے بچے کی جس طرح پرورش ہوتی ہے اس طرح وہ کرتے ہیں. کھجور اللہ نے ایک بڑا یونیک پھل بنایا, اور ان لوگوں کو صدیوں سے ایکسپرٹیز ہیں عرب کے لوگ اس کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو نبی الاسلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل آنی ہے وہ تو آئے گی. تو انہوں نے نبی الاسلام کے کہنے کے اوپر, حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری نہ کرو, آپ نے مشورہ دیا, مشورہ مانا, ان کی فصل کم ہوگی. نبی الاسلام کے پاس وہ شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی. اب دیکھیں اتنی فرینکنس ہے, نبی الاسلام سے آ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا اس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلا ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں 295C نہیں تھی, آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو نبی نو آ کے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی گستاخی آپ نے شمار نہیں کیا, مطلب ایک ڈسکشن ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی منع تو نہیں کیا تھا, میرا ایک مشورہ تھا, اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تو اسے تم
منوان اسی طریقے سے لیا کرو. جہاں پہ میں اپنی ذاتی رائے دوں تمہارے دنیاوی معاملات میں, وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات میں جو ہیں. ظاہر نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس مویشی پالنے کے اعتبار سے تھا, کھجوروں کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر مسلم شریف میں باب ہے کہ کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں بڑا خطرناک جملہ ہے, مسلم کے اندر اتنی بڑی گستاخی لکھی ہوئی ہے. ہاں بس یہ ہے کہ امام مسلم کے ساتھ انجینئر نہیں لگا ہوا, ہاں ورنہ امام مسلم کے خلاف بھی کلپ آیا ہوتا. سر اس میں ابھی آپ ڈاکٹر تیمور صاحب بہت اچھا ڈسکشن کر رہے تھے کہ مسلم امہ نیچے جانا کب شروع ہوئی, جب فیصل بڑھائے چاہے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا ڈسکشن ہوا کہ وہ جو ریزن کا ایک ایرا تھا ہم نے کیسے لوز کیا. اس میں ایک پہلو جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مسنگ تھا, میں آپ کی اس پہ بھی رائے جاننا چاہوں گا. احمد کورو کی بھی اس پہ بہت اچھی کتاب ہے کہ جو اچھا کام ہوا, سوچ کا کام ہوا, وہ تب ہوا جب مسلم امہ کے جو تھنکرز تھے وہ اسٹیٹ سے الائنڈ نہیں تھے. ایک وقت جب آیا جب اسٹیٹ نے کو آپٹ کر لیا, اینڈ ایز سچ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے, کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے, مسجد کا رول پادری والا نہیں رہا کہ چرچ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اینڈ ہی اسپیکنگ آن بہاف آف گاڈ. ہم یہ نہیں تصور کرتے کسی لیڈر کو. لیکن جب اسٹیٹ نے پذیرائی دی کچھ اسلامک تھنکرز کو, کچھ اسلامک اسکالرس کو, کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو اسٹیٹ کلرجی نیکسس ہے جس کے بارے میں حسین حقانی نے بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری پاکستان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان دیا؟ دیکھیں نقصان تو مختلف چیزوں سے ہوا ہے. اسٹیٹ نے پذیرائی بھی دی ہے. دیکھیں البیرونی نے جب زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا ہے تو اسٹیٹ نے اسے انعام دیا نا. باقی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسٹیٹ سے انڈیپینڈنٹ ان اداروں کو ہونا چاہیے, تو میں بھی اسی حق میں ہوں. امام خمینی نے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے اپنے مذہبی سارے جو ادارے ہیں, ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ آف ایران کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ظاہر ہے پھر جب آپ غلام ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچنا چھوڑ دیں گے اور آپ حکمران کے مطابق فتوے دیں گے. سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر حکمران اپنے فتوے دیتے تھے, لیکن پھر ان کی تکلیف بھی انہیں کاٹنی پڑتی تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ زبردستی پلایا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے حاکم وقت سے اختلاف کیا تھا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے, معتزلہ کی حکومت آ گئی تھی. ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید حکمران ہوا, اس کے بعد معتصم باللہ, ان لوگوں نے یہ تکلیفیں دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی حکمران نے کوئی اس طریقے سے لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے, خلیفہ جو عباسی تھا اس نے امام مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی کتاب بڑی پسند آئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اسے آئین کے طور پر پھیلا دوں. ان کا یہ میری رائے بھی اس میں شامل ہے, تو یہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے نافذ کر دو. کیونکہ امام مالک احادیث لکھنے کے بعد نا کچھ اپنے فتاوی جات بھی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ والی حدیث زیادہ سٹرونگ ہے اور اس میں یہ رائے ہے. تو انہوں نے اگرچہ احادیث کے مطابق رائے دی ہے اور بعض جگہ اپنی ذاتی رائے بھی دے دی ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں بعد میں ایک مشکل کاٹنی پڑی کہ امام مالک کی رائے سے بھی اختلاف کرنا پڑا. لیکن پھر بھی ان کو حکومت اویلیبل بھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں کہوں گا. یہاں حکومت کسی کو گود لے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ساری یہ کتابیں چھاپیں جی, میری سیڑھیاں چلاؤ جی, تسی یہ ہوتا ہے ٹی وی دے ہوتا ہے, ٹی وی چینل دے ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ساتھ والے ملک میں گودی میڈیا کہتے ہیں, پاکستان میں وہ انڈیا کا ایک ٹرم ہے رانگ نمبر. اکثر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں, اسلام تو ہمیں امام حسین کی ایگزامپل بتاتا ہے, بلوچستان میں ظلم ہو خاموشی. تو پاکستان میں کوئی میڈیا آزاد ہے کیا؟ میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں پہ ظلم ہوتا ہے اس پہ خاموش رہتے ہیں, اور جو پرائم منسٹر بن جائے, سپہ سالار بن جائے, اس کی روحانی عظمتوں پہ اسپیچز دینا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو سن کے کیا ہم سوچ لیں کہ یہ رانگ نمبر ہے؟ جی رانگ نمبر ہی ہے, اور کیا ہے, بالکل رانگ نمبر ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آیت یا حدیث بیان کر لینے سے کسی کے اندر روحانیت کہاں سے آ گئی ہے. آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے نام کے اوپر تو سارا دھوکہ دیا گیا. ضیاء الحق صاحب کیا آیات نہیں پڑھتے تھے, ان کی آپ تقریریں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی بہت کوئی مذہبی شخصیت ہے, حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی کرسی کے لیے کیا تھا. تو میرا خیال ہے آیات اور حدیث سے آپ بالکل دھوکہ نہ کھایا کریں, بلکہ شک کریں کہ جو آیت اور حدیث پیش کر رہے ہیں نا شاید کوئی اپنی منفعت چاہ رہا ہے, تا وقت ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں الائن نہ ہو. یعنی میں اگر وزیر اعظم کی پوسٹ پہ یا آرمی چیف کی پوسٹ پہ یا میں چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بیٹھ کے غریبوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں اور پتہ چلے 4 دن بعد کہ میں نے 2.5-3 لاکھ روپے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے, تو اس کا مطلب میں فراڈ کر رہا تھا. سب سے پہلے مجھے خود دستبردار ہونا ہے نا. میں اس لیے باتیں کرتا ہوں, میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے کہ لوگ آگے ہمیں چندہ دیں, نہ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ ڈیمانڈ کیا ہے.
اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہم کسی کا ایجنڈا بھی لانچ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ کوئی ضرورت سے زیادہ امیر مولوی ہے تو وہ رانگ نمبر ہے؟ جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرو, میں نے تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں, اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجیے. وہ بتایا گیا کہ عرب جو ہیں وہ فلوئنگ کپڑے پہنتے تھے اپنے دکھانے کے لیے ہم کتنے امیر ہیں. تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمبل رہو, یہ مت دکھاؤ. تو اگر آپ ایک لیموزین سے اترتے ہیں اور شلوار یہاں پہ کر دیتے ہیں تو آپ نے جو فلسفہ تھا اس کا وہ تو پیچھے چھوڑ دیا. شلوار کیا, ہم نے تو بی ایم ڈبلیو سے تحمد والے لوگ اترتے ہوئے دیکھے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہیں پیر صاحب, تحمد پہنی ہوئی ہے, بی ایم ڈبلیو چھپ جاتی ہے تحمد کے پیچھے, یہ ہوتا ہے. باقی یہ جو آپ نے عرب کے کلچر کی بات کی ہے نا, عرب سے پہلے رومنز میں بھی تھا یہ ٹی سی کا لفظ, ٹیل کیریئر, وہ بڑے بڑے ان کے وہ جبے پہنے ہوتے تھے, وہ اٹھا کے چلتے تھے. ہاں, تو اس وجہ سے اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. اب یہ ایز اے رول اسلام کے اندر مرد کے لیے ہے کہ اس نے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں. نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا, اور ساتھ فرمایا کہ یہ تکبر سے ہی ہے. ایک حدیث میں ملتی ہے, سیدنا ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بعض اوقات میری تہمت نیچے ڈھلک جاتی ہے مگر میں اسے سمیٹ لیتا ہوں, صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. اس سے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ اگر کوئی تکبر کے بغیر نیچے رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ رزلٹ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے بھی امام نووی نے نکالا, اور نئے بزرگوں میں سے غامدی صاحب نے نکالا. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تو فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ مرد ٹخنے ننگے کرے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز قبول نہیں جس کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں, وہ ننگے کرے. اور باقی عام حالت میں ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن خود سنت کے طور پر اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب میں نے پگڑی پہن لی سنت کے طور پر, ایک ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں, آپ کیا لے رہا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے والے کے اوپر کیا فتویٰ, یہ تو بات تو بہت آگے جا چکی ہے. ٹخنوں سے اوپر کوئی کر کے پورا سودی نظام لے کے چل رہا ہے اور جھوٹ کا پورا سسٹم لے کے چل رہا ہے, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو وہ چاہے وہ ادھر تک بھی لے آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے, یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ریشو پروپورشن کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں جن کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ سموچے اونٹ نکل جاتے ہو, جو انہوں نے جیوز کو کہا تھا ان کے پادریوں کو, اور مچھر چھانتے رہتے ہو. یہاں پہ بھی اکثر یہی ہو رہا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں. لیکن میں چونکہ اونٹ نہیں نکلتا ہوں تو میں مچھر بھی چھانوں گا, اونٹ بھی چھانوں گا. میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپنی بات سامنے رکھوں, آپ کی مرضی, آپ قبول کریں. آپ نے غامدی صاحب کا ذکر کیا, ایک سوال تھا اس بارے میں, لیکن اسلامک ٹچ پالیٹکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آ کر اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی اس میں مناسبت تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے الیکشنز کو بنا دیا ہے کہ کون زیادہ مسلمان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی غلط ہے؟ اسلامک ٹچ تو جی شروع سے ہی چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. ہاں, اس میں صرف عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف امیر المومنین, ہاں جی, انہوں نے بھی سب کچھ یہی کچھ کیا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ بے نظیر کوئی نعوذ باللہ کافروں کی ایجنٹ ہے, اور جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت کے عمران خان یہ ہوا کرتے تھے. ہاں, تو یہ کوئی جو ہے وہ مسلم لیگ کے لفظ سے بھی, اور پھر یہ ساری چیزیں اور بڑے گندے گندے نعرے اور سب کچھ, وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. کاش اس وقت بے نظیر کی حکومت چلتی تو آج پاکستان کے حالات ذرا ڈفرنٹ ہوتے, لیکن نہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی, اور پھر پہلے جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اسلامک ٹچ جو ہے نا زیادہ تر لوگ اپنی ایک سیٹ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں, اور اس میں دوام کے لیے اسلام کا تڑکا لگاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے نا اس دین کے ساتھ. تو میرا تو یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آیتیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں نا, چاہے آپ کے پولیٹیشینز ہوں چاہے ریاستی اداروں کے لوگ ہوں, اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ کوئی اور کام آپ کے ساتھ ڈالنے والے ہیں, کیونکہ یہ پہلے آیتیں پڑھیں گے, اس کے بعد یہ اپنا ایجنڈا لانچ کر دیں گے, اور اس کی آڑ کے اندر جس طرح مولوی ہیں قرآن و حدیث کی آڑ کے اندر بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں, اس لیے اپنے کان کھڑے کر لیں. ہمیں ان سے آیتیں حدیثیں نہیں سننی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا آرمی چیف یا میرا چیف جسٹس قرآن کتنا جانتا ہے اور حدیثیں کتنی جانتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کو نوکری ملنی چاہیے. ہاں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا وزیر اعظم اس دفعہ جا کے مسجد نبوی میں جناب اس نے اعتکاف کیا ہے. دین وٹ, میری طرف سے وہ ویٹیکن سٹی جائے, خانہ کعبہ جائے, وہ بیت المقدس جائے, یہاں بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے. اس کے بیسک رائٹس اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے, یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی دفعہ تم نے اعتکاف کیا. صلاح الدین ایوبی نے کوئی حج نہیں کیا ہوا, کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذمہ جو مشن ہے میں نے وہ کرنا ہے, وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج جو حج چل رہے ہیں اس کے مرہون منت ہیں. بعض اوقات کوئی بڑے لیول کا کام کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو, جس کی وجہ سے یہ باقی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کے مقابلے کے اندر.
سر جب بینظیر بھٹو الیکٹ ہوئے کئی مولویوں نے کہا کہ جی ایک عورت تو پرائم منسٹر بن نہیں سکتی. ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ اسما جہانگیر کی بھی تعریفیں کر رہے تھے. نہیں میں کیمرہ بھی کرتا ہوں. تو جو سننے والے ہیں ان کو ایک تضاد لگے گا کہ بھائی ایک طرف اسلام کی باتیں کریں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسما جہانگیر جیسی عورت یا بینظیر جیسی عورت ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو, سننے والوں کو شاید اس میں تضاد. میرے بھائی جب مجھے پورے پاکستان میں مرد اسما جہانگیر ہی نظر آئے تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں, جب پوری کی پوری قوم عورت بن چکی ہو. اور یہ میں عورت کو تذلیل کے طور پہ نہیں, وہ جس طرح ایک جینڈر کی کرتے ہیں نا, ہاں نہیں یہ تذلیل کے طور پہ نہیں. میں پتا کیا, میں جس طبقے کو سمجھا رہا ہوں نا ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, مراد یہ نہیں کہ چوڑیاں پہننا کوئی کسی کی تذلیل ہے, مراد یہ کہ ان کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے. اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بہتر کریں. نہیں بہتر کریں گے, لیکن ابھی تو فی الحال ان کو ان کی لینگویج میں سمجھانا ہے نا. وہ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے نا پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون میں 2 ہی مرد ہیں, مریم اورنگزیب اور مریم نواز. تو میں تو بڑا محظوظ ہوا کہ واقعی یہ جتنی دلیری کے ساتھ 2 یہ عورتیں بولتی ہیں اتنا مرد بھی نہیں کو بولتا. اچھا نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے نا, ظاہر ایک پسا ہوا طبقہ ہے نا. ہم کہتے ہیں آپ اور سرکار آپ اس وقت یورپ میں نہیں بیٹھے, پاکستان میں بیٹھے میں. حضرت عائشہ جنگ پہ نہیں گئی, انہوں کو دلیر عورت ملے نا تو پھر انہوں پتہ لگے گا. نہیں جائیں وہ, اب آپ اس طرف نہ بات کو لے جائیں. میں آپ کو بال کی کھال تب اتاریں جب میں آپ کے ساتھ ایگری نہ کر رہا ہوں. جی میں ایگری کر رہا ہوں جب میں سٹارٹ لے رہا ہوں اس سے, لیکن جس معاشرے کو سمجھانا ہے اسے اس کی مثال دینی ہے. جب یہ کہتا ہے نا مرد کی زبان, تو ان کی لینگویج میں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ مرد کی زبان تھی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی زبان نہیں ہوتی. اب آپ اس طرف آ جائیں, وہ جو ہم تعریف کی بات کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مردوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دلیری دکھائیں گے. چلے میں آپ کو بھی پھکا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں آرام آئے. مجھے بتائیں, اگر ایک رومن جنرل تلوار اٹھا کے آ جائے تو یہاں سے کوئی صحابیہ لڑنے کے لیے جائے گی, یہ خالد بن ولید لڑنے کے لیے جائے گا؟ صحابیہ تو نہیں لڑ سکتی نا اس سے. مرد کا مقابلہ مرد سے ہی ہوگا نا تلوار پہ, میدان جنگ کے اندر کس کے ساتھ ہوگا؟ اگین حضرت عائشہ اور حضرت نہیں, انہوں نے خود تو نہیں جنگ لڑی, وہ تو صرف اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, کوئی تلوار تو نہیں چلاتی تھی. نہیں بے شک تھی, لیکن وہ چلا تو نہیں رہی تھی نا میرے بھائی. کیا چلے پھر میں اس سے بھی آسان مثال, کیا مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا؟ کیا آج تک مردوں کی 100 میٹر کی ریس میں عورت بھی ساتھ اس کے بھاگی ہے کہ کون جیتتا ہے؟ دونوں کی جینڈر ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی. کچھ چیزیں بلٹ ان کمزوری ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کسی جینڈر کی یعنی تنقیص کرنا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مرد کو سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ کمزوری ہے جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. اس میں اسپیسیفک ہو کے سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ گاندھی صاحب کا بھی ذکر آیا تھا. آپ نے کہا کہ وہ جو مطلب نکالتے ہیں کہ پردہ صرف, یار آپ نے جو سوال پھینکا تھا اس کو تو سمیٹ لے پہلے. ہاں دیکھیں, جب سوال آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹرن پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا جواب ڈاکٹرن سے دیا جاتا ہے. وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ نے کہا تھا کہ اسما جہانگیر کی یا بینظیر کی تعریف کیوں کی, تو ان کی ان چیزوں کی وجہ سے کی جو کئی دلیریاں جو مردوں کے کرنے کے کام تھے انہوں نے عورت ہوتے ہوئے کیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک پسا ہوا طبقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا, ان کے لیے ایک آواز بلند کرنا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو مرد اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے. ٹھیک ہے, مجھے خود ایک آرمی کے بندے نے بتایا کہ جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا, تو جب ہم پریزنٹیشن دیکھتے تھے نا اپنی, وہ ان کو پریزنٹ کرتے تھے ظاہر فوج کے سامنے, جب انہوں نے جانا ہے تو ظاہر انہوں نے ایک چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے, تو ہم بڑی تیاری کرتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ اسپیلنگ کی غلطیاں بھی نکلیں گی, پھر انٹلیکچوئل ترتیب نہیں ہوگی تو غلطیاں نکلیں گی, لیکن نواز شریف کے سامنے جب ہم جاتے تھے تو ہم کمفرٹیبل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور پھر وہ کہتے تھے اس کے باوجود پوری پریزنٹیشن دیکھ کے تو بینظیر کہتی تھی وہ پیج نمبر وہ نکالیں, اس میں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ اس سے نہیں میچ کر رہا, اور واقعی غلطی پکڑ لیتی تھی. تو کوالٹی ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کے اندر ہو اور وہ مرد میں نہ ہو. اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرد ڈومیننسی والا معاشرہ ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ اسما جہانگیر جو ہے وہ کئی مردوں کے اوپر بھاری تھیں جن کو یہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتی تھی. یہاں ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے کہ کس کی شان بلند ہوگی کس کی کم ہوگی, تو اس اعتبار سے تعریف کی. اب آپ یہ حکمرانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسلام میں پریفریبل مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, پھر کئی اور چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
وہ مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر وہ کیمرے میں اس لیول پہ اتر کے بیان نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ مردوں کو حکمران ہونا چاہیے. البتہ نچلے لیول کے اوپر عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے عورتوں ہی کو ان کے اوپر حاکم بنانا چاہیے. سیدنا عمر نے بھی ایسے معاملات کیے ہوئے تھے, لیکن اوور آل ڈومیننسی مرد کیا, اور یہ اللہ نے ڈومیننسی ایسی رکھی ہے کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, پیغمبر سارے مرد ہوئے. البتہ وہ پیغمبر پیدا عورتوں سے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک مرد کی ڈومیننسی ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جو بلٹ ان اس کے ساتھ اٹیچ ہیں خوبی کے طور پر, جو عورت کی ایک نیچرل کمزوری کے طور پہ. بے نظیر کی آپ بات کر لیں, میں آپ کو لاجیکلی بتاتا ہوں کتنے مضبوط اعصاب کی عورت تھی وہ, لیکن وہ جواب دہ پروگرام جیو کے اوپر چلا افتخار کے ساتھ. جب ان کے بھائی کے قتل کا ذکر آیا, اس سے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے اپنا کالر مائک اتار دیا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کا بھائی قتل ہو گیا. کیونکہ عورت بہرحال عورت ہوتی ہے, پسیج جاتی ہے, اور یہ میں اس کی خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ جلدی پسیجتی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کے, لیکن بعض جگہ یہ اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا. تو جس کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, مولانا مودودی رحمہ اللہ خلافت و ملوکیت لکھی, سیدنا علی کا دفاع کیا, اور ساتھ سیدہ عائشہ کے حوالے سے انہوں نے رسپیکٹ کے اندر اختلاف کیا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ایوب خان ورسز فاطمہ جناح آئی تو انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اوپر عمل نہیں کیا, انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا, کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا, اس کے مقابلے پہ یہ ایک ڈیموکریٹک تھی. تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے میں اگر انتخاب کروں گا نا تو میں اس کا انتخاب کروں گا. ہمارے اوپر یہ جو ڈمی وزیر اعظم یہ مسلط کرتے ہیں نا, مجھے ان وزیر اعظم اور بے نظیر میں اگر انتخاب کرنا پڑے تو میں بے نظیر کا انتخاب کروں گا. لیکن اگر مجھے اس سے زیادہ کوئی, یعنی اگر آپ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک دلیر لیڈر ہے, اس کے مقابلے پہ کوئی کمزور عورت ہے, تو میں پھر اس کو پہلے ہی مجھے لوگ جیالہ کہتے ہیں, کہیں گے آج میں نے آپ کو بھی جیالہ بنا دیا. سر اس میں اکثر لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے, پر ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اگزامپل ہے. کوئی بھی نہیں کہتا جی عورت کی کمائی حرام ہے. آج کل تو فخریہ کھاتے ہیں. نہیں سوسائٹی میں کیا, جو ان پڑھ لوگوں کی سوسائٹی ہے جنوبی پنجاب میں, وہاں تو مرد پورا دن بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگاتے ہیں, عورتیں بیچاری مزدوری کرتی ہیں. یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ المی ہے کہ عورت کی کمائی مرد کھا رہا ہے, کوئی حرام نہیں سمجھتا اسے. اسلام آباد میں اکثر عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور جھونپڑیوں کے اندر ان کے مرد بیٹھے ہوئے, بس ان کا یہی کام ہے کہ پاکستان کی آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں. سر اس میں خاندی صاحب نے جو انالیسس دیا تھا نقاب کے اوپر, اس میں آپ کا ریٹورٹ رسپانس یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر نقاب اور پردہ مہاتر المومنین وائفز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا تو ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے. تو اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ماڈل ہے اور ہم نے فالو کرنا ہے. اس سے یہ تو نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن نے سب پہ فرض کر دیا. ظاہر ہے قرآن نے کن کو آئیڈیل ہمارے لیے بنایا ہے, نبی الاسلام کی بیویوں کو نا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو اس میں جو عورتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں نبی الاسلام ایز اے پرسنالٹی خود تو نمونہ نہیں ہوں گے نا, آپ کی بیٹی اور بیوی ہی ہوگی نا. تو لاجک کرنا جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. اس میں ہم انالوجی اگر ڈرا کریں تو عورت کا نقاب نہ کرنا اس ایک مرد جو کلین شیون ہے وہ برابر نہیں ہو جاتا, کیونکہ وہ بھی پھر ہمارا ماڈل نہیں فالو کر رہا. مردوں کے لیے اگر ہمارے لیے پروفٹ ماڈل ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے, عورتوں کے لیے وہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے, تو وہ ایکویٹ ہو جاتی ہے بات, رائٹ؟ نہیں, پردہ بیچ میں کلین شیو کو آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ ایک ہی بات نہیں ہو جاتی کہ وہ دونوں اپنے ماڈلز کو فالو نہیں کر رہے, کہ اگر ایک مرد داڑھی نہیں رکھ رہا اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ ایکول لیول نہیں ہے گناہ کا. ہم جی ہے نا, ایکول ہے نا. ہاں, ہم کیونکہ پورا ہمارا فوکس پورے پاکستان کا نقاب پہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہم کوئی فوکس. تو اس میں کوئی عورت کی تذلیل تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں یورپ نے عورت کو کمانڈی بنا کے پیش کیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کا خاندانی سسٹم برباد اس لیے ہوا ہے کہ عورت کو انہوں نے کموڈٹی بنایا ہے. شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں عورت لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیوں لے کے آئے؟ عورت کی تذلیل ہوئی ہے نا انڈائریکٹلی, کیونکہ وہ جو سیکس جو فرائڈ کہتا ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے. فرائڈ نے تو اب کہا ہے نا, قرآن نے پہلے کہا ہے زین للناس حب الشہوات, اللہ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے شہوات, ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں, اور دولت کا ذکر بعد میں آیا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ جذبہ ہے اس کی وجہ سے سیکس ڈسپلن اسلام نے دی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو عورت کے پردے کی بات اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ عورت کا مطلب ہی عربی میں آپ کو پتا کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز, اسے رسپیکٹ دی جائے گی. معاشرے کے اندر
انارکی نہ پھیلے. عورت کو نقاب کرنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں. ہم مرد کو نقاب نہ پہنا کے اس کی تذلیل تو کر رہے ہیں کہ تو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹو نہیں ہے جتنی عورت ہے, اگر دیکھا جائے. ورنہ تو مرد کا بھی نقاب ہونا چاہیے تھا نا عورتوں سے, نہیں ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اٹریکٹو بنایا ہے, پھر اس کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے, اور اس کو پیسو بنایا ہے, مرد کو ایکٹیو بنایا ہوا ہے. اس لیے عورت چھپانے کی چیز ہے اس اعتبار سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جاب نہیں کر سکتی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی. میں تو کہتا ہوں گائناکولوجسٹ عورتیں ہی ہونی چاہیے, عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے, ساری چیزیں ہیں. ہم جو ایک پورشن میں بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں CNN کے اوپر غالباً ایک پروگرام لگا تھا, جو ایک فرینچ میکینیکل انجینئر تھی, ایک عورت, وہ مسلمان ہوئی, اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا, نقاب بھی کیا ہوا تھا, اور اس کے مقابلے پہ ایک عرب کی عورت انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی جو بے پردہ تھی اور سر کے بال بھی اس کے کھلے ہوئے تھے. دونوں مسلمان تھی, وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی نان مسلم سے مسلمان ہو کے, اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے. اور اتنی لاجیکل اس نے گفتگو کی, کیونکہ وہ انجینئر بھی تھی اور میکینیکل انجینئر تھی, اور اس نے وہ سارے کا سارا معاملہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. اس نے کہا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں مجھے اپنی رسپیکٹ زیادہ فیل ہو رہی ہے ایز کمپیئرڈ اس زمانے میں. تو آپ ذرا عورتوں کی نظر سے بھی دیکھیں نا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں, جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہے. اگر بٹ کرائٹیریا صرف اٹریکٹیونیس نہیں ہو سکتا, اللہ معاف کرے, پاکستان میں تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں مردوں سے. آپ نے شاید میرے خیال سے, اگر میں نے غلط سنا ہے تو پلیز میری اصلاح کیجیے, ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی مکبہ فکر کا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے جس میں انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. یہی سسٹم اگر آپ اسکول اور کالجز میں دیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے کتنے ریاستی اداروں کے ہاسٹلز ہیں جن میں یہ سارا کام ہوتا ہے, کتنے لوگ جاب سے نکالے جاتے ہیں, لیکن ان کو رپورٹ نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ ڈومیننٹ لوگ ہیں نا. مدارس جو ہیں وہ ہٹ لسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. انہیں میں کرٹیسائز اس لیے کرتا ہوں کہ تم دین کے کسٹوڈین ہو, وہ کسٹوڈین ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے, اس لیے تم زیادہ مجرم ہو. اس طرح کی فیسلٹی اسکولوں میں اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کی فیسلٹی مدارس کے اندر اویلیبل ہے. جوال نقوی صاحب کا مدرسہ ہے اہل تشیع کا لاہور کے اندر, انہوں نے کہا ہم نے پابند کیا ہوا ہے کوئی ٹیچر یہاں نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس کے پاس. اور لیکن مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹیچرز بھی وہی ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, وہ بیچارے معصوم بچے ہیں. تو یہ مدارس کے اندر ریفارمز اس حوالے سے آنی چاہیے. اور ان کا اس وجہ سے ہمارا کوئی یہاں کیس رپورٹ نہیں ہوتا, اور بچوں کو ہم الگ کرتے ہیں, اور یہ سارا ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے ایک یہ معاملہ تو ہے نا, اور یہ سارے معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں, مدارس کے اندر اس لیے ہو رہے ہیں اس کے سسٹم کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پڑھائی کے بعد ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. تو سر اگر اتنا زیادہ ہو رہا ہے اور کبھی اس طرح کا واقعہ, اتنا زیادہ نہیں یار, میں نے یہ کہا تھا ہوتا ہے, تو یہ تو جب ویڈیوز بھی آتی ہیں ہمیں بیانات آتے ہیں اور مولویوں کے جو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو بولتے ہیں اچھا اے آئی جنریٹڈ تھی. ابھی ایک پوری یوٹیوب کیمپین چلی جو ابھی ریسنٹ واقعہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے, جیو نیوز نے جھوٹ بولا. تو اس پہ اکٹھا ہو کے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ مطلب کوکا کولا نام کی اگر کوئی نیچے ڈرنک جھوٹی بیچ رہا ہو تو کوکا کولا والے گھس جائیں گے کہ یار آپ ہمارے نام کیسے بیچ سکتے ہو. اسلام کا نام لے کر کچھ جلات اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اور اس بات پہ بھی سارے جو ہر مکبہ فکر کے مولوی ہیں وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے, نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کچھ کیا نا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو یہ چیز اور ہائی لائٹ ہوگی, اور ہائی لائٹ ہوگی تو لوگ بچے داخل کرانا چھوڑ دیں گے. جب بچے داخل نہیں کرائیں گے تو ہمیں چندے کوئی نہیں دے گا. چندے تو اسی بنیاد پہ دیتے ہیں نا کہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں. تو وہ بڑے سمجھدار ہیں جو یہ نہیں کر رہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اور معذرت کے ساتھ اسلام کے ساتھ جی نہیں جی میں اس سے آگے جانے لگا ہوں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا ہماری جوڈیشری سابق چیف جسٹس جو کام ڈال کے جاتے ہیں ان کو بلا کے پوچھتی ہے؟ یہ ابھی آپ کے جو بندیال صاحب کہہ رہے تھے اب ہم ثاقب نثار صاحب کو بلائیں گے, اور ثاقب نثار صاحب جب تھے وہ کہتے تھے اب میں افتخار چودھری صاحب کو یہاں بلاؤں گا. حالانکہ نظریات میں 180 ڈگری کا فرق ہے, لیکن مجھ دی پینڈ ہوندی ہے. نظریات ثاقب نثار کے بالکل کوئی اور ہے, افتخار چودھری کے ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایک دوسرے کو کیسی رسپیکٹ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیکھ لیں, آج کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی, یوم تکریم منایا گیا, لیکن وہاں مہمان خصوصی کون تھا کہ جس کی وجہ سے یوم تکریم منایا جا رہا تھا, اس کو انہوں نے مہمان خصوصی بلایا ہوا. تو ہر کوئی اپنے بڑوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہ اپنے سسٹم کو بچانا چاہتا ہے. یہ سارے کرتے ہیں, تو علماء بھی یہ کر رہے ہیں. اس میں آپ علماء کو سنگل آؤٹ نہ کریں,
یہ سارے بڑے ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بچانے کی خاطر اپنے بڑوں کے معاملات کو بھی لے کے چلتے ہیں. مشرف صاحب کے جنازے میں سارے نہیں پہنچے ہوئے تھے جسے عدالت نے سزا دی ہوئی تھی, تو انہوں نے جنازے میں شرکت کر کے کیا کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, عدالت کے ساتھ نہیں کھڑے. کیوں کہا ایسے؟ تو اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. تو اے پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, جس طرح نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا, صحابہ کو کہا تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا تاکہ پروٹیسٹ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو جو آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر رہے تھے انہیں مشرف کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا جنازہ نہ ہو, جنازہ بھی ہو, دعائے مغفرت بھی ہو, ہاں, لیکن بڑوں کو نہیں آنا چاہیے. یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے. یہاں پہ بڑے کیا ہے, وہ پرانے بڑوں کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلا لیتے ہیں, پھر ہمیں کیا میسج دیتے ہیں؟ وہی جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں ان سے ہم زیادہ رسپانسبلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے مفتی طارق مسعود سے کافی مسئلے مسائل ہوئے, ان پہ نہیں ڈسکس کرتے, لیکن ان کی کئی مثالیں ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے ہماری صلح ہو چکی ہے, ہو گئی, کب سے ہو چکی ہے ماشاءاللہ. سر وہ کبھی اکثر ممبر پہ بیٹھ کر, اب تو ممبر پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے, وہ تو اور باتیں کر یار, ویلاگز بنا رہے ہیں, اتنے اچھے سے ویلاگز بناتے ہیں, آپ وہ دیکھا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ڈیورس عورت سے کر دیں تو اگلی 16 سال کی میں دوں گا, نہیں ملی تو وہ پرانی بات ہے. بٹ سر آپ جب کہتے اس میں نے ان کو کرٹیسائز کیا تھا, اس ویڈیو پہ انہوں نے, یعنی ایک اور بھی 2-4 ویڈیوز تھیں اس پہ ان کو احساس تھا. اب چونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, میرے خیال ہے انہیں تختہ مشق ہم نہ بنائے, کسی اور کی مثال آپ ہیں. یوٹیوبر ہیں کچھ جو اسلام کا نام لے کے ملینز کما رہے ہیں, آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کچھ سیکھا ہوا ہونا چاہیے, کچھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے, کیا کوئی بھی اسلام کے نام کا یوٹیوب چینل ڈال کر مانیٹائز کر کے کما سکتا ہے اور وہ ٹھیک؟ دیکھیں ویڈیو ایڈز کے اوپر مانیٹائزیشن تو ہم نے خود نہیں کی ہوئی ہے, تو ہم اس کو تو جائز نہیں سمجھتے. خواہ طارق جمیل صاحب کریں یا طارق مسعود صاحب کریں, ہمارے نزدیک نہیں ہے. اور خود ان کے اپنے بڑے مفتی نے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آیا ہے اس کے اوپر کہ کیٹیگرائزیشن تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک اشتہار کو چوز نہیں کر سکتے. اچھا, اب آپ نے کہا جو اسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسلام کے اوپر بات کرنے کی ہر بندے کو اجازت ہے, بشرطے کہ وہ جو اتھینٹک نالج ہے اس کے ذریعے بات کرے, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ کرے, قرآن سے آیت بیان کرے, حدیث بیان کرے, اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرے. یہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارا یعنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے نا. باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹیز ہائی لیول کی ہونا ضروری ہے آپریشن کرنے کے لیے یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں. دین کی فیلڈ میں نبی الاسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. اور قرآن میں تو اس سے بڑی بات آ گئی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. پوری امت ہی دین کا کام کر سکتی ہے لیکن بات ٹھیک کرے, وہ قرآن و حدیث میں لکھی ہو. معذرت کے ساتھ جن یوٹیوبرز کے اوپر علماء کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث ٹھیک بیان نہیں کر رہے, تو علماء کون سا قرآن و حدیث ٹھیک بیان کر رہے ہیں؟ وہ پھر بھی چلیں کہیں پہ کوئی غلطی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, اور ان میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا, میں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں نا, نہ علماء کو نہ دین پہ بات کرنے والے یوٹیوبرز کو. ان کو بہت اپنا لیول ابھی رائز کرنا ہے. میں نے تو ظاہر ہے جو ہے اس فیلڈ میں مار کھائی ہے, اس کے بعد میں پوری, اور میں نے تو اپنا سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں تو قرآن کی آیت حدیث ڈسپلے کرا دیتا ہوں, میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں دین پہ بول رہے ہیں, تو انہیں چاہیے محنت کریں, اس کے بعد دین کے اوپر بات کریں. وہ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب ویسے بیٹھ کے ہیں, بھائی اس کرسی کے پیچھے میرے 25-30 سال ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 25-30 سال کی میری محنت شاید سینکڑوں سالوں کے اوپر بھاری ہو جتنے میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. اور پھر ہر بندے کو ذہانت اتنی نہیں ملتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے ذہانت بھی تقدیر سے ہے. ہاں, ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول برابر نہیں. نیوٹن سے پہلے بھی سیب گرتا تھا, گریویٹیشن نیوٹن کے دماغ میں آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کامن آبزرویشن ہے, یہ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی, یہ پہلے بھی لوگوں کی آبزرویشن تھی لیکن دماغ اس کے ادھر گیا ہے. اس طریقے سے کارل مارکس کا دماغ اس طرف گیا ہے, تو وہ اسی کا دماغ گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے حقائق اس کے اوپر کھولے. آپ نے بہت اچھی نصیحت دی ہے, کیونکہ کچھ تو یوٹیوبر ہیں اسٹارٹ ہی فتوے کے, ڈاکٹر تیمور رحمان بیٹھے ہوئے, ان پہ کئی فتوے لگ چکے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کوئی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں اس کیمرے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں. آپ چیک کریں ڈاکٹر تیمور رحمان پہ کس نے فتوے لگائے, آپ سمجھ جائیں گے. اچھا, کوئی بڑے ہیں؟ نہیں, اگر بڑے نہیں تو ان کا نام ہی نہ لیں. نہیں, چھوڑ دینا یار, ہم بڑوں کی بات کریں جو قرآن و سنت بات کر لیتے ہیں. آپ کے فینس بہت ناراض ہیں کہ آپ نے ملک ریاض کی تعریف کر دی. کس بات میں کی؟ جس بھی بات میں کی. نہیں, یہ اگر ایک آدمی ظالم اور سرکار دوسری چیزوں میں, بس اب آپ بھی ڈکٹیٹر بن گئے نا, آپ کا سارا سوشلزم ختم ہو گیا. میں کہہ رہا سی ختم ہو گیا. میں کہہ رہا سی اسی ڈس اپوائنٹ ہوئے نے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں, میں نے ڈاکٹر تیمور صاحب کے سامنے کہا کہ کیپٹلزم کا یہ والا جو پورشن ہے کہ دنیا میں اس وقت سائنسی ترقی مرہون منت ہے اسی کمپٹیشن کے, یہ اس کا پازیٹیو
اسپیکٹ ہے. تو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی, انہوں نے کہا کارل مارکس نے بھی کیپٹلزم کے اس والے اسپیکٹ کی تعریف کی ہے. تو سرکار کسی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ ٹوٹلی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں تو نبی الاسلام نے یہاں تک کہا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا. نبی الاسلام میں ہے جھوٹا تھا, بات اس نے سچی کی ہے. ملک ریاض صاحب کی جو میں نے تعریف کی تھی جس معاملے کے اندر, کیا اس معاملے میں ان کی تعریف بنتی ہے یا نہیں, یہ آپ ان پرنسپل مجھ سے ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. ملک ریاض کی وجہ سے آج میں تو اب کہہ سکتا ہوں کروڑوں لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں, لاکھوں سے بھی بات اوپر جا چکی ہے. انہوں نے جو آپ کے ملک میں لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, بلکہ یہاں پیرلل میں انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں, چھٹیوں میں آ کے یہاں رہتے ہیں, اور یہاں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ کھلا ہوا ہے کنسٹرکشن مٹیریل کا, پلس جو لوگ صفائیاں کرنے والے لوگ ہیں جو پورا سال ان کوٹھیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کرائے پہ آپ کو سستے مکان اویلیبل ہے. یا آپ اگر گننا شروع کریں اتنا کچھ ہے. تو میں نے اس چیز کی تعریف کی تھی. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میرے خیال سے, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. عاطف میاں دیکھیں وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اوور آل مجھے بتائیں, آپ نے بھی جب رہنا ہوگا نا میرے بھائی, جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ نے گڑی شاہو میں نہیں جا کے رہنا, آپ نے کہنا میں ڈیفینس میں جاؤں یا میں جاؤں بیریگیٹ ٹاؤن میں, اور یہ آپ کا رائٹ ہے. میں نے ملٹیپل ٹائمز پروٹیسٹ کیے, جن ولیجرز جن گاؤں والوں کی زمینیں چرا کر بیریگیٹ ٹاؤن, یار وہ تو بات غلط ہے جی, وہ غلط ہے. اسے بھی میں نے کنڈیم کیا, اس کو میں نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا کہ یہ معاملات کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے ہم دسترخوان جو ہے وہ 1 لاکھ بندے کو روزانہ کھانا کھلا کے تو وہ گناہ معاف ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وہ غلط بات اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے تعریف کی تھی. تو میرے بھائی وہ تو ہر بندے کی تعریف کسی دوسرے کو بری لگے گی. میں نے عبدالستار عیدی کی تعریف کی, آپ کو تو بڑی اچھی لگی ہوگی, ریلیجس طبقے کو تو بری لگی. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو سوشلسٹ تھا, وہ تو کہتا تھا میں کارل مارکس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں, اس نے نبی الاسلام کا نام نہیں لیا. اتنا کیڑی جتنا دل ہے مولویوں کا تو, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کی تعریف کی جس معاملے میں کی, اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, کوئی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. کراچی میں سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, پلانٹ ارتھ کے مفتی اعظم, کسی ایک نے بھی جنازہ پڑھا ہے؟ تقی عثمانی نے پڑھا جنازہ؟ مفتی منیر الرحمان نے جنازہ پڑھا؟ نہیں. فوج نے اپنا پیڈ مولوی کھڑا کر کے جنازہ پڑھوایا, کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. ان کے تو کیڑی جتنے دل ہیں. عاصمہ جہانگیر کا بھی جنازہ مودودی صاحب کے بیٹے نے پڑھایا, وہ بھی یعنی وہ چونکہ وہ ایک کھلے ذہن کے بندے تھے, ورنہ یہ مولوی تو کبھی بھی تیار نہ ہوتے. تو میں آپ کو بتاؤں ان کے دل بڑے تھوڑے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ اڈاپٹ کریں. مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جب آرگومنٹس پہ باری آتی ہے, ہم ایتھیسٹ سے جب ڈسکشن کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب سائنس پہ بولتے ہیں, جیسے ہی ہم لاجک ان کے خلاف تو وہ بھی مولوی بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو مولوی نہ بنا کریں, یہ ایک کیفیت ہے مولوی بننا جو کبھی آپ پہ بھی طاری ہو جاتی ہے اور کبھی ان کے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے. تو ایک حوالے سے میں نے تعریف کی تھی, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پابند کریں کہ سولر سب لوگ اپنے گھروں میں لگوائیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں. اگر وہ 15-20 لاکھ کا سولر لگوا لیتے ہیں تو غریب لوگوں کو بجلی سستی مل جائے گی. اس پہ میں نے ان کے آج آپ نے بہتر کیا کہ جو نہیں پہلے بھی یہ کیا, آپ نے پہلے یہ نہیں بولا تھا کہ جن گاؤں والوں کی انہوں نے زمینیں چرائی ہیں. اور یار وہ جب ٹاپک ڈسکس ہوگا نا تو ہونا, جب وہ ٹاپک یہ تو قرآن میں بھی نہیں ہوا سرکار. قرآن میں بھی جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اس کی جو رسپیکٹو آیت ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہوتی ہے, ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے. تو میرے نظریات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا نا جب مجھے اسٹڈی کریں گے. اللہ کا شکر ہے پرانے بزرگوں کو تو اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں نے اپنی زندگی میں اپنے خلاف آنے والے ہر ایلیگیشن کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا اللہ کے فضل سے. ہم اسلامک نظام کی جب بات کرتے ہیں اکثر چیزوں پہ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے, جس طرح میں نے نقاب کی اگزامپل دی, یا کچھ بیاہی پھیل رہی ہے, سر فہرست ہوتی ہے روزرا ٹی وی پہ, انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو وہ جو فتوے آئے ہوئے ہیں کہ چلیں انٹرسٹ ہو سکتا ہے, اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے, جبکہ اگر آپ نے تو ریسرچ کی ہوگی وہ کچھ اسلامک بینکنگ بھی زیادہ اسلامک نظر نہیں آتی. تو کیا یہ بددیانتی ہے ہماری کہ ہم خوش انٹرسٹ سسٹم پہ چلا رہے ہیں یا ہماری مجبوری ہے؟ بولتے تو ہیں جی سارے. اسحاق ڈار صاحب جب نئے آئے تھے, مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے مہمان خصوصی بلا کے سود کے خلاف کانفرنس کی تھی, تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا, بڑی اچھی تقریریں کی تھیں, اس کے بعد کچھ نکلا نہیں ہے. تو بولتے تو ہیں, اور ہمارے آئین کے اندر بھی ہے کہ سود فری بینکاری ہوگی, لیکن ظاہر جس لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی وہ شہباز شریف صاحب کے جملے کو لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے مذاق اور میمز بنائی. وہ ان کی بات ٹھیک تھی کہ بیگرز چوزر نہیں ہو سکتے, ایک غریب ہو تو بدتمیز. ہاں یہ اس سے بڑا جملہ میں بولتا ہوں کہ جب چندے لوگوں سے لے کے کھا رہے ہو,
IMF سے $1 ارب کے پیچھے تم ہاتھ پھیلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ $1 ارب لے کے ہم نے دنیا میں اسلام کا جھنڈا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی لہرانا ہے, تو بھائی آپ کی میمز ہی بنے گی نا. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کو آپ سمجھیں. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا اسلامک نظام صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا, اور آپ نے بھی گریجولی ہوگا جی, ایک دم نہیں ہوگا, بھی کہا کہ آ گیا تو ساتھ بھی آئے گا, تو بہتر یہ پاکستان سیکولر ہے فار دا ٹائم بینگ, اس میں آپ زیادہ آزادی سے اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ہمیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ اسلام نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسلام تب آئے گا جب واقعی اسلام ہو. تو مجھے تو اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا, تو ظاہر ہے یہ پھر سیکولرزم یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. پھر یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم بھی رائے عامہ ہموار کریں, یہ لوگ بھی اپنی رائے عامہ ہموار کریں. جس طرح خادم رضوی صاحب کہتے تھے پیڑ پالو, پھر ٹھیک ہے ہم نے پیڑ پالا ہے, ہم نے اپنے دلائل رکھے عوام کے سامنے, آپ بھی اپنے دلائل رکھیں, جو جیت جائے گا وہ حکومت بنا لے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈنڈے کے زور کے اوپر زبردستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ نے ابھی کافی کھل کے کرٹیسائز کیا پارا چنار میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن ساتھ ساتھ مین اسٹریم پاکستان میں بھی شیعہ کافر ریلیز چل رہی ہوتی ہیں. ان ریلی پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اسپیچز دے رہے ہوتے ہیں, بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی مولوی جو پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ ان سے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں, میرے خیال آپ تو یہ اپنی موت مر چکے ہیں یار, اب کوئی اس بڑے لیول کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. مجھے آپ ایک بڑی تنظیم, کوئی بڑی ریلی بتائیں جس میں شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہوں. صحابہ وہ تو ختم ہو چکی, بین ہو چکی. اب بھی ہوئی ہے ریلی, کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں. کہاں پہ ہوئی, کس ٹاپک پہ ہوئی؟ اسی ٹاپک. نہیں ٹاپک کیا تھا, مرکزی ٹاپک کیا تھا؟ نہیں کوئی ایونٹ آتا ہے نا. دیکھیں مرکزی تو یہ تھا کہ ہم ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ٹاپک کیا جاتا ہے, لیکن اس پہ نعرے تو یہی لگے. وہ کسی انڈیویجول نے لگا دیے, ان کا بڑا بھی اس کو ڈینائی کرے گا. میں نہیں سمجھتا اس وقت پاکستان میں کوئی تنظیم اعلانیہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہے, اور نہ ہمارے ریاستی ادارے اس کو برداشت کریں گے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ فوج شیعہ سنی تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے فوج میں اس وقت بھی, جب محرم ابھی آنے والا ہے نا, چند دن رہ گئے, محرم میں فوج کی اپنی گاڑیاں, جو فوجی شیعہ ہیں ان کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے امام بارگاہوں تک, جن کو آپ امام بارگاہ کہتے ہیں, وہ مسجد ہے, وہ مسجد و امام بارگاہ ہوتی ہے. جس طرح ہماری مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے, ان کی بھی مسجد ہی ہوتی ہے. مسجد کو امام بارگاہ نہیں وہ کہتے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو, امام بارگاہ ایڈجسٹنٹ ہوتی ہے, اصل وہ مسجد ہے. تو مسجد و امام بارگاہ کے لیے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں. ایون ضیاء الحق سب سے زیادہ ہارڈ لائنر تھا نا, یہ ساری چیزیں اس نے بوئی ہوئی ہیں نا. ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون بنایا گیا کہ کینٹ ایریا میں امام بارگاہ بھی ہوگی, بنوائی ہے اس نے. تو وہاں پہ بھی اس نے یہ کام, اس نے بھی اتحاد امت کے حوالے سے اتنا والا کام کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو باقی تنظیمیں بھی ان کے انڈر پروان چڑھی. میرا خیال ہے ابھی یہ اس طرح کی گنجائش ملک کے اندر کوئی نہیں ہے. انڈیویجول لیول کے اوپر کسی نے کیا ہے تو اس کا فالٹ ہے. ابھی تو ٹی وی پہ آ کے جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کے مولوی بھی آ کے سنی شیعہ اتحاد کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری وجہ سے تو ویسے ہی ایک دوسرے سے گلے لگ کے سارے رو رہے ہیں. میرا خیال اتحاد ہو چکا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. غامدی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے مولوی جو ٹی وی میں بات کرتے ہیں نا, یہی جمعے کے خطبوں میں کر رہے ہیں نا, تو فساد ختم ہو جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹی وی میں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور اپنی مجلس کے اندر ان کا چہرہ اور ہوتا ہے. یہ ساروں کے ساتھ اٹیچ ہے. تو میرے خیال ہے ہماری عوام جو ہے وہ ان کو کنڈیم کرے. اب تو بڑے سینسر ہو کے ویڈیوز بھی چڑھتی ہیں, اور جو اس طرح کی وہ ویڈیو سامنے آئے تو اس کے اوپر FIA والے ایکشن لے لیتے ہیں. سر آپ نے ایتھیزم والی ڈیبیٹ کا ذکر کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی اسکالر جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ایتھیزم ورسز اسلام کی جو یوٹیوب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں سائنس پہ رہ کر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ مذہب از اے بلیف, از اے فیتھ. اگر اللہ سب کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ فیتھ اور بلیف کا تو ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اس فیلڈ میں جا کے یہ چیز ڈیبیٹ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ کلیئر کر لیں کہ مذہب اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اسلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے. کریٹر کو منوانے کے لیے کسی مذہب کی یا دین کی ضرورت نہیں ہے. ایون کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے, اور جب سب مر جائیں گے قیامت میں تب بھی اللہ ہوگا. یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا ایتھیزم کے ساتھ, وہ اسلام پہ نہیں بحثیں ہونی چاہیے. کریشن کسی کریٹر کی ہے, یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں تو کبھی نہیں اس طرح کی بحثیں کرتا. ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہم کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرو, پھر اگلی بات ہوگی. اگر تم ایگزسٹنس آف گاڈ کو نہیں مانتے,
ہم نے پروفٹ کے کریکٹر کو تم سے نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دین کے ساتھ ایز اے رول اٹیچ ہے, ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. مثلا کوئی ایتھیسٹ, اگر میں اس سے یہ چیلنج کروں کہ تو پریگنٹ کیوں نہیں ہوتا, عورتیں کیوں پریگنٹ ہوتی ہیں, تو کیا وہ اپنے آپ کو پریگنٹ کر سکتا ہے؟ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے نا. اس طرح کچھ چیزیں رولز ہیں اللہ کے, اور اللہ نے قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بحثیں کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیا ہے. چھوڑ دو, اسلام میں چاہے 1 شادی کی بھی اجازت ہو, تب بھی ہمارا ایتھیسٹ کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کرتے. اب وہ سائنس سے اس لیے بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ کرتی ہے, سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. ٹھیک ہے, میں تو سائنس کا سب سے بڑا دائی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے جو فزیکل فینومینا آف نیچر تھا, جو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا, وہ میں سمجھایا ہے. قرآن اللہ کا قول ہے, لیکن یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ کا فعل ہمیں سائنس نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں کریشن کے ذریعے کریٹر تک پہنچنے کا. اس لیے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہمارا کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے, لیکن ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ریزننگ, جس طرح رچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں دا گاڈ ڈیلوژن میں نے اس کا پورا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ایک بات کا ریزننگ کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اگر آپ سائنس کو مانتے ہو, میتھمیٹکس کو مانتے ہو, پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا. الٹیمیٹلی تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا لیں. مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ڈس آرڈر کو انٹروپی کہا جاتا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی. ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیبلش لا ہے, اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو, گرین اور یلو کلر کے بالز کی لیئرز لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں, تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس طرح مینج ہو, اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں, انٹرویو نہ کروں. یہ اس کی انٹروپی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. تو سرکار یہ بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پہ آباد ہو گئی ہیں, اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں ایلپٹیکل آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں. یہ کسی کے انٹروین کرنے سے ہوا ہے نا, ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے. یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فرینڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا, اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی کریٹر کے. یہ زیادہ کمپلیکس ہے. تو اس پہ رچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں, دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا نا, کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے, تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے, اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے, پھر اس کا بھی کوئی کریٹر, اور یہ انفینٹ پرابلم ہے. میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں, بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ, انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے, اور پھر ریورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے, اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی, اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی, تو ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی. اب تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ از آلسو کویسچننگ سم فنڈامنٹل ڈفرنسز. لوگ بھوک سے مر جائیں گے, کھانا لگ چکا ہے. عوام میں جب میں نے رکھا آپ آ رہے ہیں, سب نے بہت ایک زیادہ سوال پوچھا, تو وہی میں آپ سے آخری سوال پوچوں گا کہ آپ کے سوال ختم ہو گیا؟ نہیں میرے پاس ہے, لیکن نہیں کریں نا, دوبارہ نہیں میں نے ادھر دوبارہ اتنی جلدی آپ کے ساتھ برا نہیں, دوبارہ اس لیے کہ ہماری کیو میں اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو دوبارہ بلا لیا نا تو پھر وہ گلا کریں گے کہ ہمارا. اچھا 2 پوچھ لیتا ہوں. انڈیا سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ Jews cannot be your friends,
میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹرائب اس وقت کے بارے میں تھا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جوز کو سنگل آؤٹ نہیں کیا گیا, کرسچنس کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ ایک بات تو آپ کی درست ہے, اسپیسیفکلی اس وقت جب مسلمانوں اور ان کی چپکلس چل رہی تھی. اچھا, پلس یا دوست بنانے سے مراد یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے سیکریٹس شیئر نہیں کرنے. ظاہر دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو ہماری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. اچھا, تیسری بات جو آپ کی بات کو سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض, تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات تک یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے, اور اس کی کوئی ناسخ بھی نہیں ہے کیونکہ وفات تک تھا. آپ کی وفات کے بعد وہ قرضہ اتار کے اور وہ زیرہ واپس لی گئی ہے. تو یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں, ان کو مارنا نہیں ہے, دعوت رکھنی ہے. باقی یہ تو ہمارا رائٹ ہے. مجھے بتائیں, کیا جوز مسلمانوں پہ اعتبار کریں گے اپنی اس اسٹیٹ کے حوالے سے کہ وہ ہمیں اپنے راز بتائیں؟ یہ تو ہمارا نیچرل رائٹ ہے. میں تو ایون یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بھی دوسرے ملک ہے اور یہ خطرہ ہے کہ اس کے مفادات کسی اور ملک سے جڑے ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی اپنے اس کے ساتھ راز شیئر نہیں کریں گے. مثلا میں ایٹامک انرجی کے ادارے سے میں نے 1963 میں ریٹائرمنٹ لی ہے, تو ہم نے یہ عہد کیا ہوتا ہے, پہلے دن قرآن پہ حلف ہوتا ہے, اور یہ میری ڈیتھ تک یہ حلف میرے ساتھ جانا ہے. میں صرف اتنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جتنی اخبارات میں ٹی وی میں آتی ہے. باقی جو بالکل نچلے لیول کی انفارمیشنز ہیں, حالانکہ میں اس لیول پہ رہا ہوں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتہ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, لیکن یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ ہم نہ ڈسکس کرتے ہیں, ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے. تو اس طرح اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کو اپنا دشمن بنائے ہوئے ہوں؟ وہ دوستی دل ہی نہیں لگانی ان کے ساتھ جس میں آپ راز کو لیک کریں. دشمنی کا نہیں کہا گیا. یہ پرابلم تب تھی, انڈین بھائیوں کو بتائیں, جب قرآن میں لکھا ہو کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں, ان کو دشمن بنا کے رکھو. اس طرح کا جملہ اگر کسی کے بارے میں ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے. اس میں آپ نے اٹامک انرجی والے نوکری کا ذکر کر دیا. اس کی وجہ سے کئی لوگ کنسپریسی تھیوری, ظاہری بات ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں, میں اس میں یہ نہیں یقین کرتا, بٹ کیونکہ آن لائن کنسپریسی تھیوری کہ ایک وقت تھا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن تھا تو ان میں غامدی آ گئے صاحب, تو وہ اب کیونکہ فرقے توڑنے کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ کیا. کون سی اسٹیبلشمنٹ نے؟ باجوہ صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ آجی صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ ان کو بتا دینا. دیکھیں نا, بات اب 2 اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو کس والی اسٹیبلشمنٹ نے؟ مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف تھا پروجیکٹ عمران خان کے اوپر, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف ہے جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیول پہ اتر کے. مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. میں نے اب کیمرے میں کہہ دیا. اب مجھے بتائیں, اگر میں ایجنٹ ہوں تو میں یہ بات کیوں کروں؟ ٹھیک ہے, مقدمات چلائیں, لیکن اس لیول کے اوپر کہ مطلب ان کا جینا تنگ کر دیا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. کسی کی بات کمپلیٹلی رد کر دو بس اس کے بارے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہے. انہوں نے یہی کچھ باقیوں کے ساتھ کیا تھا, لوگوں کو غدار وطن کہنا انہی کی محبت میں. کسی نے کوئی بیان دے دیا انڈین ایجنٹ, آج ان کو وہ ساری گالیاں پڑ رہی ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی کرتا ہے کہ قرآن میں آئے کہ ہم ایک کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ اسے مزہ چکھا دیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے سے نہ ٹکراتے تو دنیا میں کوئی کلیسا, کوئی معبد, کوئی مسجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ سلامت نہ رہتے. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے کہ یہ دنیا میں جو امن قائم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک کی ٹکر پہ, وہ جو عمران ریاض صاحب نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں, وہ ایک ٹکر دوسری ٹکر پہ آتی ہے نا تو پھر لوگوں کو ریوزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یار اب ہم نے یہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا, اب ہم نے یہ نہیں کرنا. اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اور دوسری بات کہ ایٹامک انرجی کے ادارے کا فوج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور فوج اس کی سیکیورٹی کے اوپر ضرور مامور ہے, لیکن ان کی جو سلیکشن کا سسٹم ہے, بھرتی کا سسٹم ہے, وہ بالکل فوجیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور وہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات لے کے چلتے ہیں. اور فوج کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ضرور ہوتا ہے. ظاہر ہے جو ایسٹس ایٹامک انرجی کے ادارے کے لوگ بناتے ہیں وہ فوج کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ اور یہ جو میرے تھاٹس ہیں نا ڈیموکریسی والی, میری اس وقت بھی تھی جب میں جاب پہ تھا, اب بھی ہیں. تو یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبلہ ہے. میں آپ کو 2012 کے اپنے لیکچر بتاؤں گا جب اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, جہادی تنظیمیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں اس وقت انہیں کرٹیسائز کرتا تھا. اگر یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تو کسی کو گلا نہیں ہونا چاہیے. بائی چانس
فوج اگر اب ہمارے والے نظریے پہ آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے لانچ کیا ہے، ورنہ میں تو اس وقت جو بات کرتا تھا، انہوں نے ٹھوکریں کھا کے یہ سبق سیکھا ہے. ہم نے غامدی صاحب جیسے لوگوں کو، حامد میر صاحب جیسے لوگوں کو، نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں کو، آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی پرسنالٹیز کو سن سن کے ہماری تھاٹس انلائٹنڈ اس زمانے میں ہوئی تھی. ہم کبھی بھی یہ والے معاملات میں، ہاں اسکول میں ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، تو ہم اپنے یونیورسٹی اور اپنے جاب کے لیول سے ہمیں یہ معاملات کلیئر تھے، ہمیں کسی نے لانچ نہیں کیا. ورنہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سب سے پہلے میری ویڈیو آئی ہے جس دن 9 مئی ہوا ہے، رات کو میں نے لائیو سیشن میں کہا کہ پلیز یہ بچے ہیں ان کے ساتھ صرف نظر کریں. اب جا کے غصہ ٹھنڈا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے مقدمات ہم فوجی عدالتوں میں نہیں چلائیں گے. یہ بات میں نے پہلی رات کی تھی کہ یار یہ کام نہ کریں. ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا، کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچے. تو کوئی ثبوت پیش کرے نا. 2012 میں نے کون سی پوسٹ قبول کر لی ہے، یا کوئی میرا بینک بیلنس آپ ثابت کریں کہ کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہوں ان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس طریقے سے آگے ہوں. اس طرح کے کوئی معاملات نہیں. مجھے جو پینشن ملتی ہے وہ میری آتی ہے ادارے سے. 2012 سے اگر آپ بول رہے ہیں تو پھر تو کالی بیگو نے آئی تو ہوگی، ملنے تو آئی ہوگی. نہیں میرا خیال ہے میں کبھی بھی نہیں، میں ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرتا نا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا محاذ اکٹھا نہ کرے کہ وہ پبلک کو اکٹھا کر کے چڑھا دے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں صرف ذہنی تطہیر کا کام کرتا ہوں، بس اس سے آگے نہیں. اس کے بعد بڑوں کو صرف سمجھایا جاتا ہے، کوئی جتھا پارٹی نہیں بنانی. اس چیز سے ان کو ریزرویشن ہوتی ہے. نہ میرا یہ پہلے کبھی ارادہ تھا نہ آندہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں، نہیں، اس وجہ سے کہ میں اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پارٹی اور جتھے بنا کے آپ نے معاملات کرنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جس طرح امام خمینی نے کیا تھا نا. عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے خمینی بننے کا، لیکن خمینی صاحب کی واقعی سٹرگل تھی. عمران خان صاحب کی وہ سٹرگل نہیں ہے، اس لیے ان کو اس طریقے سے رسپانس نہیں مل سکا. خمینی صاحب جب 1979 میں تہران ایئرپورٹ پہ اترے، اس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے. جینوئنلی 1 ملین بندہ انہیں ریسیو کرنا آیا تھا اور فوج نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا آپ ہماری فوج ہو، پہلے آپ شہنشاہ کی خدمت کرتے تھے، اب آپ عوام کی خدمت کرو گے. تو اس طرح انقلاب آتے ہیں کہ انہوں نے وہ پوری تطہیر کی. 25 سال ان کو 25-30 سال لگے. ہم بھی لوگوں میں یہ ایجوکیشن کر رہے ہیں، ایک ایک سٹیپ طے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریسی کی باتیں کر رہی ہے. کل تک یہ وزیر اعظم کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اب کتنی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. آپ دیکھیں بات کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ہر معاملے میں ہماری تعریف ہو، ان کا نام ہی کوئی نہ لے. آپ فرنٹ پہ رکھتے ہیں، سامنے ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، تو سٹیپس تو طے کیے ہیں انہوں نے. ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے سر، کیونکہ آپ نے آنٹولوجیکل ڈیبیٹس بھی کر لی، واچ میکرز آرگیومنٹ بھی کیا، اس پہ نوزہ بھی ڈسکس ہو گیا. لوگوں کے جو سوال تھے اس پہ ختم کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیا یہی والا کہ اگر ہر چیز پری آرڈینڈ ہے، اگر خدا کو سب کچھ ہی پتہ ہے تو مجھے کیوں گناہ مل رہا ہے؟ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. نہیں، فری ول والی جو ڈیبیٹ ہے، ایٹرنل ڈیبیٹ، دیکھیں یہ تو بالکل سمپل چیز ہے. آپ اس کو ذرا اس سے نکال کے ذرا اپنی ان خواہشات کی طرف جائیں جو آپ اپنی مرضی سے پوری کرتے ہیں. ادھر تو خدا کو آپ نے کہیں نہیں رکھا ہوا، آپ اپنی مرضی سے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آج آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے جا کے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، وہاں تو نہیں آپ کہتے کہ پتہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. آپ کر گزرتے ہیں نا. جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، مستقبل کے ساتھ نہیں ہے. مستقبل اللہ کا علم ہے، وہ کسی کے علم میں نہیں ہے. وہ پیغمبر کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کی آخرت کیا ہونے والی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا نبی الاسلام کو بتا دیا گیا. ہم نے چلنا ہے جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز ہیں، اور نبی الاسلام نے اسے بڑا انٹلیکچوئل سولوشن دیا ہے اس کا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں لکھ دیا گیا کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں. تو سیدنا علی نے یہی سوال کیا جو آپ نے کیا. ان کا یا رسول اللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم لکھے پہ اعتماد کر لیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. آپ نے فرمایا عمل کرو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. تم عمل کرتے رہو. پھر نبی الاسلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے روش اختیار کی، نرم دلی کی اور ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، ہم اس کے لیے آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل اختیار کیا، یعنی حقوق بات سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ہر سچی بات کو ڈینائل کیا اس کے لیے آخرت کی منازل مشکل ہو جائیں گی. نبی الاسلام نے دونوں چیزیں بتائیں. تو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں. میں آپ کو جنت کا ٹکٹ ابھی دے دیتا ہوں، آپ جنتیوں والے کام شروع کرتے ہیں.
تو آپ جنت آپ کے لیے آسان ہے, آپ اپنی تقدیر خود بنائیں. اور اگر آپ جہنم والے عمل کریں گے, جہنم آپ اپنے لیے پکی کر لیں گے. یہ اللہ کا علم ہے. جس طرح ایک نالائق سٹوڈنٹ آخری دن جب ٹیچر کو ملنے آئے, آپ ڈاکٹر تیمور صاحب کو ملنے جائیں اور وہ کہیں بیٹا تو نے پورے سال نہیں پڑھا, تو فیل ہو جانا ہے, اور فیل بھی ہو جاؤ, تو ڈاکٹر تیمور صاحب کا قصور ہے یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. ان کو میں پرسنلی نہیں پسند, مجھے تو اچھا نہیں, اگر واقعی آپ کوئی نیوٹرل. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے مستقبل میں, وہ ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ کا علم ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم پابند ہیں جو اللہ نے ہمیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں, ہم اس پہ عمل کریں گے, وہ ہمارے لیے آسان ہوں گے. اور یہ واحد چیز ہے آخرت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور ناکام ہو جائیں, ڈیسٹنی آپ پہ غالب آ جائے. آخرت میں آپ پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی. اگر دنیا میں آپ نے اللہ کی توحید کو مانا ہے, پیغمبروں کی پیروی کی ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ بیڈ لک ہو گئی. بیڈ لک صرف دنیا تک ہے. اس لیے قرآن میں اللہ کو بار بار یہ کہنا پڑا ہے اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا, وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں کہ انسان کو یہ وہم آ سکتا تھا کہ دنیا میں میں نے محنت کی, میں ناکام ہو گیا, ہو سکتا ہے یہاں میں نمازیں پڑھتا رہوں, آگے میرا پھر بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کہا آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا, بیڈ لک نہیں ہوگی. آخرت آپ نے اپنی خود بنانی. اس پہ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر آپ آخرت اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے. اور اگر آپ خدا نخواستہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں جہنم کے حوالے سے, پھر آپ ٹھیک ہے موجے مارے, اپنی مرضی کی زندگی گزارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایویں ایسکیپ روٹ لوگوں نے تلاش کیا ہوا ہے کہ جی وہ تقدیر میں میری لکھا ہوا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے؟ قرآن تو ہمیشہ رسولوں کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ فری ویل ہے آپ کے پاس. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو, خواہ شکر گزاری کی روش. لیکن آخرت ایک جیسی نہیں ہوگی. فری ول کے اوپر رسولوں کا مقدمہ قائم ہے. اگر یہ فیصلہ ہو تو یہ پیغمبر کیوں آئے, کتابیں کیوں دے کے گئے کہ فری ول ہے آپ کے پاس. ہاں جن چیزوں کی فری ول نہیں اس کے آپ اکاؤنٹیبل نہیں, یعنی آپ اس چیز کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ آپ کی شادی اب کیوں نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آخرت میں اللہ نے آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا قد اتنا کیوں تھا, آپ کا پہلا رشتہ آپ کے قد کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا, اور دوسرا رشتہ داڑھی کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا, اور تیسرا شلوار قمیض کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا. یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, جو چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں, آپ نے اپنے ماں باپ یہ کیوں چوز کیا, فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے, آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے, آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے حرام خوری نہیں کرنی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں, اور یہ چیزیں تقدیر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں, یہ آپ کی فری ول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ہاں گیون سرکمسٹانسز مختلف ہو سکتے ہیں, اسی لیے آخرت میں نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز میری 1 لاکھ نمازوں پہ بھاری ہو, کیونکہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز ویک دیے گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر بندے کا 1 ارب کا شیخ ہے جس کا تیل کا کنواں ہے, اور وہ 5 نمازیں حرم میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تپتی دوپہر میں جو بندہ روڈ کے کنارے ایک کھڈا کھود رہا ہے اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتا, اسے پتا ہے کہ میرا مالک میری تنخواہ کاٹ لے گا, وہ وہیں پرنا اتار کے وہیں چشمے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, تمہاری پوری زندگی کی نماز اس کے برابر نہ ہو. گیون سرکمسٹانسز میں جس طرح 10 کا نوٹ اور 5000 کا نوٹ ایک سائز کا بھی بنا دے, اپنی ورتھ میں برابر نہیں ہو سکتے. سائز میں برابر ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک نوٹ ہے, یہ بھی ایک نوٹ ہے, لیکن ورتھ میں برابر نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاکلہ دیا ہے, اس کے تحت اللہ جج کرے گا. انسان نے انسان کو جج نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ سر. لوگوں نے پورے پاکستان سے آپ کو سلام بھیجا ہے, ڈھیر سارا پیار بھیجا ہے, اور میری طرف سے آپ کو خراج تحسین. میں اپنے پوڈ کاسٹ پہ دنیا بھر سے اسلامک اسکالرز بلاتا ہوں, اور وہ اکثر بیفور آئی پریس ریکارڈ مجھے بولتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کر سکتے ہیں. اور یہ دنیا کے اسکالرز ہیں جو ڈرتے ہیں, بولتے ہیں پاکستان میں تم نہیں بچو گے اگر ہم نے تمہیں قرآن کے بارے میں بتایا. یہ انٹرنیشنل اسکالرز ہیں جو پاکستان سے ڈر رہے ہیں, اور آپ پاکستان میں رہ کر نہیں, تو وہ انٹرنیشنل اسکالر کیا باہر بیٹھ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں, وہ وہاں بھی کوئی نہیں کر رہے. نہیں, وہ والی بات جو کرنی چاہیے, جی جی, جس سے وہ ڈر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہم. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ میرے لیے تو یہ آپ نے اینڈ پہ ایک سوال, جیسے ہالی ووڈ والے اینڈ پہ وہ ٹرمینیٹر 3 کے لیے کوئی چوہا چھوڑ دیتے ہیں, جو 295C پہ کہتے ہیں. دنیا بھر میں سارے حنفی اسلامک اسکالر سیم بات کرتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر ہم کریں گے تمہاری جان خطرے میں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ پاکستان میں رہ کر یہ باتیں کرتے ہیں, کھل کر کرتے ہیں. نہیں, یہ والی باتیں وہ کریں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ یہ والی بات کریں, بیلنس بات کریں نا. مجھے خطرہ ہے اگر وہ میری پوڈ کاسٹ میں کریں گے, بٹ ہم بھی سر آپ سے سیکھ کر اللہ کا نام لے کر
سچ کی راہ کی طرف نکلے ہوئے ہیں, سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو, مور پاور ٹو یو, اینڈ تھینک یو ایوری فار لسننگ. ٹیک کیئر, بائے بائے.